السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے خوشخبری۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی کے تحت چلنے والا ادارہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام قرآن مجید کی تفسیر کے علاوہ حدیث شریف و فقہ کی مشہور و معروف معتبر و مستند صحاح ستہ کو ملا کر جملہ 25 کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا جا چکا ہے۔ اسی کی ایک سنہری کڑی جامع ترمذی شریف کا درس بھی ہے جو الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ بیات شیخ المشائخ حضرت سید محمد عبد القدیر الحسینی المعروف نورانی پاشا رحمۃ اللہ علیہ، بانی و فاؤنڈر جامعہ انواریہ و باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی حیدرآباد۔ سب سے پہلے عربی عبارت پڑھی جائے گی، حدیث شریف کا ترجمہ کیا جائے گا اور مختصر سی تشریح کرتے ہوئے مسائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی تاکہ احکام شریعت پر عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روزوں کے بیان کی یہ 7ویں نشست ہے۔ آج کی نشست کا آغاز حدیث نمبر 767 سے ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت مبالغۃ الاستنشاق للصائم۔ حدثنا عبد الوهاب الوراق وابو عمار قال حدثنا يحيى بن سليم قال حدثني اسماعيل بن كثير قال سمعت عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما قال هذا حديث حسن صحيح وقد كره أهل العلم السعوط للصائم ورأوا أن ذلك يفطره وفي الحديث ما يقوي قولهم۔ یہ بیان اس حکم کا جو روزے دار کے لیے ناک میں پانی ڈالتے وقت مبالغہ کرنے کی کراہیت کے بارے میں آیا ہے کہ حالت روزہ میں ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، اسی طرح کلی کرنے میں بھی مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ایسی صورت میں اگر بلا ارادہ بلا قصد بھی اگر پانی چلا جائے حلق میں تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ عاصم بن لقیط بن صبرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے وضو کے بارے میں بتائیں، وضو کے احکام کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کامل وضو کرو، وضو میں اعضائے وضو کو اچھی طرح دھو۔ عام طور پر مشاہدہ ہے لوگ سردی کے موسم میں کم سے کم پانی میں وضو کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بعض اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ مکمل اچھی طرح اعضائے وضو کو دھونا چاہیے، جتنا حصہ دھونا فرض ہے، اگر بال برابر بھی جگہ خشک رہے تو وضو نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکمل وضو کرو، اچھی طرح وضو کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پانی میں اسراف کیا جا رہا ہے، بلکہ اعضائے وضو کو اچھی طرح دھونے کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ انگلیوں کا خلال کرو، انگلیوں کے درمیان بھی پانی پہنچنا چاہیے، اس کے لیے انگلیوں کا خلال کرو، خلال کرنا سنت ہے۔ اور اگر روزہ نہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کلی کرنے میں مبالغہ کرو، اور اگر روزہ نہ ہو تو ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کرو۔ حالت روزے میں کلی کرنے میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ پانی چلا جائے ناک کے ذریعے یا حلق میں پانی اتر جائے کلی کرتے وقت، بلا ارادہ بھی اگر ایسا ہو جائے تو اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کے نزدیک ناک میں پانی چڑھانا مکروہ ہے، یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے، اور ان کا خیال ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ سے ان کے موقف میں قوت پیدا ہوتی ہے، اسی لیے فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ روزے دار کے لیے ناک میں دوا ڈالنا بھی درست نہیں ہے۔ ہر وہ دوا جو جسم میں معدے تک پہنچتی ہے، حلق کے اندر اترتی ہے، وہ دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ بہرحال حالت روزے میں کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، احتیاط سے کام لینا چاہیے، کیونکہ بلا ارادہ بھی اگر پانی حلق کے نیچے اتر جائے کلی کرنے کے دوران تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس روزے کی قضا واجب ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 768۔ باب ما جاء فی من نزل بقوم فلا يصوم الا باذنهم۔ حدثنا بشر بن معاذ العقدی البصری حدثنا ایوب بن واقد الکوفی عن ہشام بن عروۃ عن ابی عائشہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا الا باذنهم قال هذا حديث منكر لا نعرف احدا من الثقات روى هذا الحديث عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة وقد روى موسى بن داود عن ابي بكر المديني عن هشام بن عروة عن ابي عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو من هذا وهذا حديث ضعيف ايضا ایوب ضعیف عند ابو بکر ضعیف عند اہل الحدیث و ابو بکر المدینی الذی روان جابر بن عبداللہ اسمہ الفضل بن مبشر
وہو اوثق من ھذا واقدم، میزبان کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی کسی کے پاس مہمان بن کر جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ مہمان کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔ البتہ رمضان کا مہینہ ہو تو اس میں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں۔ البتہ نفل روزے کے لیے صاحب خانہ کی میزبان کی اجازت لینا ضروری ہے۔ اس میں اخلاق بھی ہیں، کیونکہ کسی کے پاس جا کر نفل روزہ رکھیں گے تو سحر میں اٹھ کر پکانے کی مشقت ہوگی، عورتوں کو مشقت میں ڈالنا ہوگا اور خود میزبان کو بھی تکلیف دینا ہوگا۔ اسی لیے میزبان کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی عورتیں اگر پیریڈ کے دنوں میں کہیں چلے جائیں، مثال کے طور پر سفر کرنا پڑے، کسی کا انتقال ہو جائے یا ایسے کچھ حالات بن جائیں، کوئی انتہائی بیمار ہیں، سیریس ہیں، دواخانے میں ایڈمٹ ہیں، ایسی صورت میں جانا پڑے، تو عورتوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عورتوں سے پوچھ لیں، کیونکہ عورتیں پیریڈ کے دنوں میں جب روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں تو ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہوگی، تو عورتوں کو اس سلسلے میں ایک دوسرے کا خیال کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کے پاس مہمان بنے وہ میزبان کی اجازت کے بغیر نفل روزہ نہ رکھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث منکر ہے، کسی ایسے ثقہ راوی کو ہم نہیں پہچانتے جس نے اسے ہشام بن عروہ سے روایت کیا ہو۔ موسیٰ بن داؤد نے بواسطہ ابو بکر مدینی ہشام بن عروہ اور عروہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مرفوعاً روایت کیے ہیں۔ یہ حدیث بھی ضعیف ہے۔ ابو بکر مدینی جنہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت کی، ان کا نام فضل بن مبشر ہے اور وہ اس ابو بکر سے زیادہ ثقہ ہیں اور قدیم ہیں، مقدم ہیں۔ بہرحال یہ امام ترمذی کا طریقہ ہے، وہ سلسلے سند میں آنے والے راویوں کے بارے میں کلام کرتے ہیں اور اس حدیث شریف پر اگر کوئی اس سند پر کوئی اعتراض ہے تو اس کو بھی ذکر کرتے ہیں، راویوں کی تحقیق کرتے ہیں، اور اگر راویوں میں اشتباہ ہوتا ہے تو اس شبہ کو بھی دور کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 769، باب ما جاء فی الاعتکاف۔ حدثنا محمد بن غیلان حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابی ہریرہ وعروہ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى قبضه الله قال وفي الباب عن ابی بن کعب وابی لیلہ وابی سعید وانس وابن عمر قال وسا حدیث ابی ہریرہ وعائشہ حدیث حسن صحیح۔ یہ بیان ہے اس حکم کا جو اعتکاف کے بارے میں آیا ہے۔ رمضان ایک مجمع البرکات مہینہ ہے، مجمع الحسنات مہینہ ہے، کئی نیکیوں کا اس مہینے میں اجتماع ہوتا ہے۔ ایک طرف لوگ روزہ رکھتے ہیں تو دوسری طرف قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، خیر خیرات کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، اور زکوٰۃ بھی چونکہ رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ اسی لیے لوگ رمضان میں زکوٰۃ کا بھی اہتمام کرتے ہیں، زکوٰۃ دینے کا۔ اور ایسے ہی رمضان کی ایک اہم عبادت اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کے معنی اصل میں رکنے کے ہیں، چونکہ معتکف مسجد میں رہتا ہے تو وہ گناہوں سے باز رہتا ہے۔ جیسے مسجد کے باہر لوگوں کی غیبتوں کا سامنا ہوتا ہے، لوگوں کے شر سے ان کو مقابلہ کرنا ہوتا ہے، مختلف مسائل ہوتے ہیں، لیکن ایک معتکف جو مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہتا ہے اس کو بہت ساری نیکیاں کرنے کا موقع ملتا ہے، لوگوں سے اختلاط بھی کم ہوتا ہے، ملنا جلنا میل ملاپ بھی کم ہو جاتا ہے، تو وہ زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے عبادت میں صرف کر سکتا ہے۔ اسی لیے رمضان کے اخیر عشرے میں اعتکاف بیٹھنا سنت مؤکدہ ہے۔ محلے کا اگر کوئی ایک فرد بھی اعتکاف بیٹھے تو سب کی طرف سے یہ فرض ادا ہو جاتا ہے، اگر کوئی بھی نہ بیٹھے تو ایسی صورت میں سب کے سب گنہگار ہوں گے۔ اب اعتکاف بیٹھنے کے لیے مسجد کا ایسا ہونا ضروری ہے جہاں پر باجماعت نماز ہوتی ہو، کیونکہ اعتکاف کا اصل مقصد ہی ایک یہ بھی ہے کہ کوئی نماز جماعت سے چھوٹنے نہ پائے۔ معتکف کو ہر نماز جماعت کے ساتھ ملتی ہے، تکبیر تحریمہ کے ساتھ وہ پا سکتا ہے، جبکہ یہ سہولت دوسرے لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ گھر سے مسجد پہنچنے تک تکبیر تحریمہ چھوٹ سکتی ہے، تکبیر اولیٰ فوت ہو سکتی ہے، جماعت بھی چھوٹ سکتی ہے، لیکن معتکف مسجد میں ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی نماز بھی قضا ہونے کا امکان کم ہوتا ہے۔ بہرحال ایسی مسجد ہونا چاہیے جس میں باجماعت نماز کا اہتمام ہوتا ہو۔ البتہ اگر ایسی مسجد ہے جس میں جمعہ کا اہتمام نہیں ہے، جمعہ کی نماز نہیں ہوتی، اس میں بھی اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے۔ البتہ جمعہ کی نماز کے لیے معتکف کو جانے کی اجازت ہے، مسجد کے باہر نکلنے کی اجازت ہے، البتہ فوراً جمعہ کی نماز پڑھتے ہی کسی سے ملاقات کیے بغیر، کہیں رکے بغیر پھر مسجد میں جس میں وہ اعتکاف بیٹھا ہے وہاں پہنچ جانا چاہیے۔
اور اگر کوئی مسجد ایسی ہے جہاں پر ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے بیت الخلاء نہیں ہے، ٹوائلٹ نہیں ہے، ضرورت کو جانے کی بھی سہولت نہیں ہے، بنیادی سہولتوں سے وہاں کے مصلی محروم ہیں، ایسی صورت میں اگر کوئی وہاں اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کو قضاء حاجت کے لیے بشری تقاضے کو پورا کرنے کے لیے مسجد کے باہر نکلنے کی اجازت ہے، اپنے گھر جا کر ضرورت سے فارغ ہو کر آ سکتا ہے، رکنا نہیں چاہیے، بس جس ضرورت سے باہر نکلا ہے فوراً آ جانا چاہیے۔ اور رکنے کے ساتھ ساتھ بات بھی نہیں کرنا چاہیے غیر ضروری گفتگو بھی نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے ہی نماز جنازہ ہے، نماز جنازہ میں بھی شریک ہونا ضروری نہیں ہے، اعتکاف توڑ کر مسجد کے باہر نہیں نکل سکتے۔ کسی قریبی رشتہ دار کی بھی نماز جنازہ ہے، کسی اور مسجد میں ہے تو اعتکاف نہیں توڑنا چاہیے، کیونکہ یہ جو نفل چیزیں ہیں جب تک شروع نہیں کیے نفل رہتے ہیں، لیکن شروع کرنے کے بعد واجب کا درجہ ہوتا ہے، اگر درمیان میں توڑ دیں تو پھر اس کی قضا لازم ہوتی ہے۔ اگر کسی کے ایک ایسا شخص اعتکاف بیٹھا ہوا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو جائے، والدہ کا انتقال ہو جائے، یا سگے بھائی کا یا بیٹے کا انتقال ہو جائے، کیا ایسی صورت میں جس کو نماز جنازہ میں پڑھنے کی یا پھر میت میں تدفین، تجہیز و تدفین میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہے مفتی صاحب شریعت میں؟ اجازت اس صورت میں ہوگی اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اگر باہر نکلے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا، اس اعتکاف کی قضا اس پر آئندہ رمضان میں لازم ہے۔ جیسے نفل نماز بھی اگر کوئی شروع کرنے کے بعد توڑ دے تو اس کی قضا لازم ہے، ایسے ہی روزہ ہے، نفل روزہ تھے لیکن کسی وجہ سے توڑ دیے تو قضا لازم ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی بحالت مجبوری اگر اعتکاف سے باہر نکل جائے، نماز جنازہ چاہے کسی کی بھی رہے وہ، اگر اعتکاف سے باہر نکل جائے تو اس کا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں اس پر اس اعتکاف کی قضا آئندہ رمضان میں لازم ہے۔ بہرحال معتکف کے بھی بڑے فضائل ہیں کہ معتکف کے لیے نیکیوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے، وہ رمضان میں مسجد میں بیٹھتا ہے، مسجد میں اعتکاف کرتا ہے تو دنیا کے تمام جھمیلوں سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، دور رہتا ہے۔ اسی لیے معتکفین کو بھی چاہیے کہ وہ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت جس مقصد سے وہ اعتکاف بیٹھے ہیں اس میں صرف کریں، غیر ضروری گفتگو نہ کریں، لوگوں سے فونوں پر مصروف نہ رہیں، بلکہ صرف ضرورت کے وقت بات کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اور نمازوں کا اہتمام کریں، درود شریف کی کثرت کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وصال با کمال تک رمضان شریف کے اخیر عشرے میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اس باب میں حضرت ابی ابن کعب، ابو لیلہ، ابو سعید انس اور ابن عمر رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں ابو ہریرہ اور عائشہ رضی اللہ عنہما کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بہرحال معتکف کے بھی بڑے فضائل ہیں۔ حدیث نمبر 770 حدثنا حناد حدثنا ابو معاویہ یحیی بن سعید عن امرۃ عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه قال وقد روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد عن امرۃ عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرسلا ورواه مالك وغير واحد عن يحيى بن سعيد مرسلا ورواه الاوزاعي وسفيان الثوري عن يحيى بن سعيد عن امرۃ عائشہ والعمل على هذا الحديث عند بعض اهل العلم يقولون اذا اراد الرجل ان يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكفه وهو قول احمد بن حنبل واسحاق بن ابراهيم وقال بعضهم اذا اراد ان يعتكف فلتغب له الشمس من الليلة التي يريد ان يعتكف فيها من الغد وقد قعد في معتكفه وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والے کو رمضان کے آخر عشرے میں جو اعتکاف کا ارادہ رکھتا ہے اس کو مسجد میں کب داخل ہونا چاہیے؟ تو احناف کے پاس، امام مالک بن انس اور سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حکم یہ ہے کہ 20 رمضان 20واں روزہ اور 21ویں شب ہو، مغرب سے پہلے اس کو مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے۔ 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہونا چاہیے اور پھر رمضان کا چاند دیکھنے کے بعد باہر آنا چاہیے۔ بعض ائمہ کے پاس جیسا کہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق وغیرہ ہیں، ان کے پاس معتکف کو فجر کی نماز کے بعد 21ویں روزے کے دن، 21واں روزہ جب شروع ہو جاتا ہے تو فجر کی نماز کے فوری بعد اس کو مسجد میں اعتکاف کے لیے داخل ہونا چاہیے۔ لیکن احناف کے پاس 20ویں روزے کے دن ہی سورج غروب ہونے سے پہلے معتکف کو مسجد میں داخل ہو جانا چاہیے اعتکاف کی نیت کر کے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ فرماتے تو صبح کی نماز پڑھ کر اعتکاف میں تشریف لے جاتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث بواسطہ یحییٰ بن سعید حضرت عمرہ رضی اللہ عنہ سے مرسلاً مروی ہے، مالک اور کئی دوسرے راویوں نے سے
یحییٰ بن سعید سے مرسل روایت کیا ہے، اوزاعی اور سفیان ثوری نے اسے بواسطہ یحییٰ بن سعید اور عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا۔ بعض علماء کا اس حدیث پر عمل ہے، وہ فرماتے ہیں اعتکاف کا ارادہ کرنے والا فجر کی نماز پڑھ کر اعتکاف گاہ میں چلا جائے گا، جہاں وہ اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ کیا ہے وہاں فجر کی نماز پڑھ کر داخل ہوگا 21ویں روزے کے دن۔ لیکن یہ امام احمد بن حنبل اور امام اسحاق بن ابراہیم کا قول ہے، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں اگر اعتکاف کا ارادہ ہو تو سورج غروب ہونے سے پہلے اپنی اعتکاف گاہ میں چلا جانا چاہیے۔ سفیان ثوری اور مالک بن انس رحمہ اللہ کا یہی مسلک ہے، یعنی احناف کا بھی یہی مسلک ہے کہ جو شخص اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے، محلے کی مسجد میں اعتکاف بیٹھنا افضل ہے، محلے کی مسجد میں جو اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ 20 رمضان کے دن سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد میں داخل ہو جائے۔ حدیث نمبر 771 باب ما جاء فی لیلۃ القدر۔ حدثنا ہارون بن اسحاق الحمدانی حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن ہشام بن عروہ عن ابی عائشہ قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يجاور في العشر الاواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الاواخر من رمضان وفي الباب عن عمر وابي بن كعب وجابر بن سمرة وجابر بن عبد الله بن عمر والفلتان بن عاصم وانس وابي سعيد وعبد الله بن انس وابي بكرة وابن عباس وبلال وعبادة بن الصامت قال وسا حديث عائشة حديث حسن صحيح وقولها يجاور تعني يعتكف واكثر الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال التمسوها في العشر الاواخر في كل وتر وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر انها ليلة 21 وليلة 23 وليلة 25 و27 و29 وآخر ليلة من رمضان۔ قال الشافعي كان هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه يقال له نلتمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا۔ قال الشافعي أقوى الروايات عندي فيها ليلة 21۔ قال أبو عيسى وقد روي عن أبي بن كعب أنه كان يحلف أنها ليلة 27 ويقول أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعلامتها فعددنا وحفظنا۔ وروي عن أبي قلابة أنه قال ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر۔ أخبرنا بذلك عبد بن حميد حدثنا عبد بن الرزاق عن معمر عن أيوب عن أبي قلابة بهذا۔ شب قدر کا بیان۔ رمضان میں ایک شب ایسی ہے جس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلاتے ہوئے فرمایا کہ رمضان میں ایک شب ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اگر کوئی شخص خوش قسمتی سے اس شب کو پالے اور اس شب میں عبادت کر لے تو اس کی وہ ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بدرجہ افضل ہے، بہتر ہے۔ 1000 مہینے 83 سال 4 مہینے ہوتے ہیں۔ گویا اگر کسی شخص کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ شب نصیب ہو جائے اور اس شب میں وہ جا کر عبادت کر لے تو اس کی وہ عبادت 1000 مہینوں سے افضل قرار پائے گی۔ لہذا شب قدر کو تلاش کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں شب بھی شب قدر ہو سکتی ہے، 23ویں شب بھی شب قدر ہو سکتی ہے اور 25ویں شب بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور بعض احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف لائے امت کو بتانے کے لیے کہ کون سی شب شب قدر ہے۔ شب قدر کا تعین بتانے کے لیے آپ تشریف لائے تھے۔ اتفاق سے اس وقت 2 مسلمانوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو یہ بتانے کے لیے آیا تھا کہ شب قدر کون سی شب ہے، لیکن 2 مسلمانوں کے آپس میں جھگڑنے کی وجہ سے شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا۔ اب تم شب قدر کو رمضان کے اخیر عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو اس سے ہم کو اس بات کا اندازہ لگانا چاہیے کہ مسلمانوں کا آپس میں لڑنا کس قدر برا ہے کہ 2 مسلمان اس موقع پر لڑ پڑے جس کی وجہ سے امت کو شب قدر کا تعین معلوم نہیں ہوا۔ شب قدر کے تعین سے امت محروم ہو گئی۔ شب قدر نہیں اٹھا لی گئی بلکہ شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا کہ کون سی شب قدر ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب شب قدر کو تلاش کرنا ہو تو رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب، 29ویں شب، ان 5 شبوں میں سے کوئی بھی ایک شب شب قدر ہو سکتی ہے۔ اب محدثین کرام اور شارحین حدیث نے اس کی مختلف توجیحات بیان کی ہیں کہ شب قدر کے تعین کو اٹھا لیے جانے میں حکمت کیا ہے۔ ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر شب قدر کو متعین کر دیا جاتا تو لوگ اسی خاص شب میں عبادت کرتے اور دوسری شب میں
عبادت کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے یہ حکمت عملی اختیار کی گئی کہ مسلمان ہر شب میں شب قدر کی تلاش میں ہر شب میں جا کر عبادت کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ ایک حکمت یہ ہے، اور ایک حکمت یہ ہو سکتی ہے کہ اگر شب قدر متعین کر دی جاتی اور اس شب کوئی بدبخت اگر برائی کا ارتکاب کرتا، کوئی گناہ کرتا، تو اس کو سخت ترین عذاب ہوتا، اسی لیے بھی شب قدر کا تعین اٹھا لیا گیا۔ البتہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ شب قدر کی تلاش کرو، شب قدر کی تلاش میں ان طاق راتوں میں جا کر عبادت کرو، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے۔ اب اس سلسلے میں ائمہ کے اقوال بھی مختلف ہیں۔ بعض ائمہ فرماتے ہیں چونکہ احادیث شریفہ میں مختلف روایتوں میں آیا ہے کہ 21ویں شب قدر ہے، اور بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 27ویں شب قدر ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 21ویں شب کے قول کو اختیار کیا، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے 27ویں شب کو شب قدر قرار دیا ہے، لیکن کسی نے قطعیت کے ساتھ نہیں کہا کہ یہی شب قدر ہے۔ ممکن ہے کہ 21ویں شب قدر ہو، ممکن ہے کہ 27ویں شب قدر ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی نشانیاں بھی بتا دی کہ جس شب قدر ہوتی ہے اس کے بعد والے دن کی کیفیت کیا ہوتی ہے اور سمندر کا پانی کیسا ہوتا ہے۔ جیسا کہ بعض روایتوں میں آیا ہے کہ سمندر کا پانی کھارا ہوتا ہے، لیکن جس شب قدر ہوتی ہے اس وقت سمندر کا پانی میٹھا ہو جاتا ہے، اور جس شب قدر ہوتی ہے اس کے دوسرے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سورج معتدل ہوتا ہے، اس میں حرارت، تپش اور تمازت نہیں ہوتی، دن بالکل نارمل اور معتدل ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آخر 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھتے اور ارشاد فرماتے رمضان کے آخر عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں، ایک امکان اس بات کا بھی ہے چونکہ وہ لوگ رات میں جا کر عبادت کرتے ہیں، ہر شب عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، تو یقینی طور پر ان کو شب قدر مل جائے گی، کیونکہ 21 سے لے کر 29 تک ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ تو جو لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں ان کے لیے اس بات کا قوی امکان ہے کہ وہ شب قدر کو پالیں۔ غیر معتکفین چونکہ بعض لوگ اہتمام کرتے ہیں، بعض لوگ اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ شب قدر کی برکتوں سے محروم ہو جائیں۔ اس باب میں حضرت عمر، ابی بن کعب، جابر بن سمرہ، جابر بن عبداللہ ابن عمر، فلتان بن عاصم، انس، ابو سعید، عبداللہ بن انیس، ابو بکرہ ابن عباس، بلال اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہم سے بھی روایت مذکور ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ یجاورو کا مطلب کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ رمضان کے آخر عشرے میں اعتکاف بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ ہے، آخر 10 دنوں کا اعتکاف، اس سے کم کا بھی اعتکاف بیٹھا جا سکتا ہے لیکن وہ سنت نہیں ہے۔ اکثر روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے لیلۃ القدر کو، یعنی لیلۃ القدر کو، شب قدر کو رمضان شریف کی آخر 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر پورے سال بھر میں گھومتی رہتی ہے، لیکن حدیث شریف میں اس بات کی صراحت ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے شب قدر، اور رمضان میں بھی رمضان کے آخر عشرے میں طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے، کسی بھی ایک طاق رات میں ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس کی تلاش میں ہر طاق رات میں جا کر عبادت کر لیں تو یہ بہت بہتر ہے، تاکہ جو شب قدر کو 1000 مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے اس کی برکتوں سے مالا مال ہو سکیں۔ لیلۃ القدر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ وہ 21ویں شب ہے، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں اور آخری شب رمضان کی آخر شب بھی شب قدر ہو سکتی ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میرے نزدیک یہی ہے، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، یعنی اللہ بہتر جانتا ہے شب قدر کے تعین کو۔ جس طرح جمعہ میں ایک مقبولیت کی ساعت ہے، ایک ایسی گھڑی ہے، جمعہ کے دن ایک ایسا وقت ہے جس میں بندہ اللہ سے جو دعا کرتا ہے وہ قبول ہوتی ہے وہ دعا۔ اب اس وقت کے بارے میں بھی اختلاف ہے، اس وقت کو بھی چھپا دیا گیا کہ وہ کون سا وقت ہے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ خطیب کے 2 خطبوں کے درمیان کا وقت دعا کی مقبولیت کا ہے، بعض کہتے ہیں جمعہ کا وقت شروع ہوتے ہی وہ دعا کی مقبولیت شروع ہو جاتی ہے، بعض کہتے ہیں کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کا وقت ہے۔ بہرحال اس میں بھی مختلف اقوال ہیں۔ ایسے ہی شب قدر کے تعین کو بھی بتایا نہیں گیا کہ کون سی شب قدر ہے، محض اس کا مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بندے شب قدر کی تلاش میں ہر رات، ہر طاق رات کو جا کر عبادت کر کے ثواب حاصل کریں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک 21ویں شب قدر ہے، حقیقی علم تو اللہ ہی کو ہے،
لیکن روایتوں میں چونکہ آیا ہے اس لیے میرے پاس 21ویں شب قدر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کے مطابق جواب دیتے تھے، جو جس طرح سوال کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حساب سے جواب دیتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے کی بھی نشستوں میں عرض کیا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے والے مختلف ہوتے تھے۔ ایک صاحب نے حالت روزہ میں بوسہ لینے کی اجازت طلب کی، انہوں نے حکم پوچھا کیا کوئی شخص حالت روزہ میں اپنی بیوی کو کس کر سکتا ہے، بوسہ لے سکتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صاحب کو اجازت دی اور ایک صاحب کو منع کر دیا۔ تو جن کو اجازت دی گئی تھی وہ بوڑھے تھے، ضعیف تھے، وہاں پر خطرے کا اندیشہ نہیں تھا، اسی لیے آپ نے ان کو اجازت دی، اور جن کو آپ نے منع کر دیا وہ نوجوان تھے، فتنے میں پڑنے کا اندیشہ تھا، خطرہ وہاں پر یقینی تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ تو سائل کے لحاظ سے آپ جواب دیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح کسی نے پوچھا تھا شب قدر کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا کہ 21ویں شب قدر ہے۔ عرض کیا جاتا ہم اسے فلاں رات میں تلاش کریں، تو آپ فرماتے فلاں رات میں تلاش کرو، یعنی صحابہ جب کوئی پوچھتے کیا ہم 21ویں شب میں تلاش کریں، تو آپ فرماتے 21ویں شب میں تلاش کرو۔ کوئی 23ویں شب میں پوچھتے تو آپ فرماتے 23ویں شب میں تلاش کرو۔ بہرحال رمضان المبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے۔ تلاش کرنے کا مطلب صرف اس کو گننا یا شمار کرنا نہیں ہے، بلکہ اس شب میں جا کر عبادت کا اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میرے نزدیک 21ویں رات کی روایت میں 21 کی رات کی روایت زیادہ قوی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ قسم کھا کر کہتے تھے کہ وہ 21ویں شب ہے، اور فرماتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی نشانی بتائی، ہم نے اسے شمار کیا اور یاد رکھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشانیاں بتائی تھی ہم نے وہ نشانی پائی، اس لحاظ سے ہم قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ شب قدر 21ویں شب ہے۔ ابو قلابہ فرماتے ہیں لیلۃ القدر آخری 10 راتوں میں پھرتی رہتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر سال 21ویں شب ہی شب قدر ہو، 23ویں شب ہی شب قدر ہو یا 25ویں شب ہی شب قدر ہو، بلکہ سال بھر میں یہ شب قدر کسی شب میں 21ویں شب میں ہوتی ہے، کسی سال 21ویں شب میں ہوتی ہے، تو کسی سال 23ویں شب میں ہوتی ہے، تو پھر کسی سال 27ویں شب میں ہوتی ہے۔ بہرحال لیلۃ القدر گھومتی رہتی ہے۔ عبد بن حمید نے بواسطہ عبد الرزاق، معمر اور ایوب ابو قلابہ سے اس کی خبر دی۔ حدیث نمبر 772 حدثنا واصل بن عبد الاعلی الکوفی حدثنا ابو بکر بن عیاش عن عاصم بن نذر قال قلت لابی بن کعب ان علمت ابا المنذر انها ليله 27 قال بل اخبرنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انها ليله صبيحتها تطلع الشمس ليس لها شعاع فعددنا وحفظنا والله لقد علم ابن مسعود انها في رمضان وانها ليله 27 ولكن كره يخبركم فتتكلوا قال وهذا حديث حسن صحيح۔ حضرت زیر فرماتے ہیں میں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا اے ابو المنذر، یہ آپ کی کنیت ہے، اے ابو المنذر آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ 27ویں شب ہے، شب قدر 27ویں شب ہے، آپ کو اس کا کس طرح علم ہوا، آپ نے کیوں کر جانا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس شب قدر ہوتی ہے اس رات کی صبح کو سورج کی شعاع نہیں ہوتی، سورج نکلتا ہے لیکن دن نارمل معتدل ہوتا ہے، حرارت نہیں ہوتی اس کے اندر۔ ہم نے اس بات کا خیال کیا، اس کو ذہن میں رکھا اور اسے یاد رکھا۔ اللہ کی قسم ابن مسعود کو معلوم ہے کہ وہ رمضان میں ہے۔ بعض لوگ جو کہتے ہیں کہ شب قدر سال بھر گھومتے رہتی ہے وہ درست نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو، تو اس سے معلوم ہوا کہ شب قدر رمضان میں ہے اور پھر وہ 27ویں شب ہے۔ اور یہ بھی آپ نے بتایا کہ وہ 27ویں شب ہے، لیکن آپ نے اس کی خبر دینے کو اس لیے ناپسند کیا کہ کہیں لوگ اسی شب پر اکتفا کر کے نہ بڑھ جائیں، 27ویں شب ہی کو شب قدر سمجھ کر صرف اسی ایک رات جاگیں اور اس میں عبادت کا اہتمام کریں اور رمضان المبارک کی دوسری راتوں میں غافل ہو جائیں۔ کہیں لوگ صرف ایک ہی رات پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ نہیں بتایا کہ وہ 27ویں شب ہے، لیکن قرائن سب یہ بتاتے ہیں کہ وہ شب قدر 27ویں شب ہے۔ لیکن ہم کو چاہیے کہ ہم ہر شب، ہر طاق رات میں عبادت کا اہتمام کریں تاکہ رمضان المبارک کی برکتوں سے ہم مستفید ہو سکیں۔ حدیث نمبر 773 حدثنا حمید بن مسعدة حدثنا یزید بن زرع حدثنا عیینة بن عبد الرحمن قال حدثني ابی قال ذکرت لیلۃ القدر عند ابی بکرۃ فقال
ما انا ملتمسها لشيء سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا في العشر الاواخر فاني سمعته يقول التمسوها في 9 يبقين او 7 يبقين او 5 يبقين او 3 واخر ليله قال وكان ابو بكر يصلي في العشرين من رمضان كصلواته في سائر السنه فاذا دخل العشر جهد قال وهذا حديث حسن صحيح۔ عیینہ بن عبد الرحمن فرماتے ہیں مجھ سے میرے والد بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ میں نے ابو بکرہ کے پاس لیلۃ القدر کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا میں اسے تلاش نہیں کرتا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو وہ رمضان کے آخر عشرے میں ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتا دی کہ شب قدر رمضان کے آخر عشرے میں ہے تو رمضان کے ابتدائی دنوں میں بھی اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنے کی یا اس کی تلاش میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، آخری عشرہ آنے دو، آخری عشرے میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگاہ رہو رمضان کے آخر عشرے میں ہے، نیز میں نے سنا آپ نے فرمایا اسے تلاش کرو جب 9 یا 7 یا 5 یا 3 راتیں یا آخری رات باقی رہ جائے۔ مطلب یہ ہے کہ شب قدر کو رمضان کے آخر دہے میں تلاش کرنا چاہیے، تاخراتوں میں۔ عبد الرحمن کہتے ہیں ابو بکرہ رمضان کے پہلے 20 دنوں میں عام دنوں کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن جب آخری 10 دن شروع ہوتے تو خوب محنت کرتے، خوب مجاہدہ کرتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے، یعنی ایک صحابی رسول کا بھی عمل تھا کہ وہ رمضان کے ابتدائی 20 دنوں میں عام دنوں کی طرح نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، خیر خیرات کا، نیکیوں کا اہتمام کرتے تھے، لیکن جب رمضان کا آخر دہا شروع ہو جاتا، آخری 10 دن باقی رہ جاتے تو آپ کے مجاہدے کی کیفیت اور نوعیت الگ ہوتی تھی، اس وقت خوب مجاہدہ کرتے اور زیادہ سے زیادہ اہتمام کرتے تھے۔ اس سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر رمضان کے آخر دہے میں ہے، اس کی تلاش میں مجاہدہ کرنا چاہیے، ریاضت کرنا چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنا چاہیے، نہ کہ خریدی میں، شاپنگ اور رمضان کی تیاری میں۔ عام طور پر لوگ اسی عشرے میں غافل ہو جاتے ہیں اور خریداری میں مصروف ہو جاتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام اور سلف صالحین کا یہ طریقہ تھا کہ وہ رمضان کے آخر 10 دنوں میں پہلے سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ باب منہ حدیث نمبر 754 حدثنا محمد بن غیلان حدثنا وکیع حدثنا سفیان عن ابی اسحاق عن حبیرۃ بن مریم عن علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یوقظ اہلہ فی العشر الاواخر من رمضان قال وهذا حدیث حسن صحیح۔ آخر عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں گھر والوں کو عبادت کے لیے جگاتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کو رمضان کے آخر دہے میں عبادت کے لیے، تہجد کے لیے، نوافل کا اہتمام کرنے کے لیے جگاتے تھے۔ جگانے سے خود اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس دہے کی بڑی اہمیت ہے، فضیلت ہے۔ ان راتوں میں سونے کے بجائے جاگنے کا، عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جاگنے کا مقصد یا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہوٹلوں میں بیٹھ کر وقت گزار رہے ہیں، تضییع اوقات کر رہے ہیں، چبوتروں کی زینت بنے ہوئے ہیں اور مختلف گروپوں میں بٹ کر ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، یہ قطعاً مقصد نہیں ہے۔ جاگنے کا مطلب، جاگنے کی رات کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کا اہتمام کریں۔ حدیث نمبر 775 حدثنا قتیبہ حدثنا عبد الرحمن بن زیاد عن الحسن بن عبید اللہ عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہا قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث غریب حسن صحیح۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخر عشرے میں، آخری دہے میں عبادت کی جس قدر کوشش فرماتے اتنی کوشش دوسرے دنوں میں نہ فرماتے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث غریب حسن صحیح ہے، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رمضان کے آخر 10 دنوں میں، آخری دہے میں پہلے سے زیادہ عبادت کا اہتمام کرتے تھے۔ عام دنوں میں جتنی زیادہ اس میں کثرت نہیں کرتے اتنی کثرت آپ آخر عشرے میں کرتے تھے، کیونکہ آخر عشرے میں تاخراتوں میں ایک شب قدر ہے اور شب قدر میں عبادت کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ حدیث نمبر 776 باب ما جاء فی الصوم فی الشتاء حدثنا محمد بن بشار حدثنا یحیی بن سعید حدثنا سفیان بن ابی اسحاق عن نمیر بن غریب عن عامر بن مسعود عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الغنیمۃ الباردۃ والصوم فی الشتاء قال وهذا حدیث مرسل عن عامر بن مسعود لم يدرك النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو والد ابراہیم بن عامر القرشی الذي روى عنه شعبۃ والثوری۔ سردیوں کے روزے کے بارے میں یہ بیان ہے، حضرت عامر بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھنڈی نعمت سردیوں میں روزہ رکھنا ہے،
سردی کے موسم میں روزے میں کوئی مشقت معلوم نہیں ہوتی، پانی کی پیاس نہیں لگتی، بھوک بھی نہیں لگتی۔ بہرحال سردیوں میں روزہ رکھنا چاہیے تاکہ مومن زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفید ہو سکے۔ اور ایک حدیث شریف میں ہے الشتاء ربیع المؤمن، سردی کا موسم مومن کے لیے فصل بہار ہے، بہار کا مہینہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو سردیوں کے دنوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے اور رات بڑی ہوتی ہے، اس کے لیے مومن کے لیے غنیمت باردہ ہے کہ روزہ رکھے گا تو دن چھوٹا ہے، روزہ بھی مکمل ہوگا اور عبادت کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت ملے گا رات میں، رات کے طویل ہونے کی وجہ سے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشتاء ربیع المؤمن، کہ سرما کا مہینہ، سردی کا موسم، سردی کا مہینہ مومن کے لیے فصل بہار ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث مرسل ہے، عامر بن مسعود نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، اور یہ ابراہیم بن عامر قرشی کے والد ہیں، ان سے شعبہ اور سفیان ثوری نے روایت کی۔ بہرحال اس میں اس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ اگر کم وقت میں مومن کو زیادہ سے زیادہ ثواب مل سکتا ہے، محنت مشقت کی ضرورت نہیں پڑتی، تو ان موقعوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ جیسا کہ سردی کے موسم میں روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہیں ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے، جلد سے جلد دن گزر جاتا ہے، اسی لیے روزہ رکھ کر فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور رات طویل ہوتی ہے، جو رات بھر جاگ کر عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تہجد کا اہتمام کرتے ہیں، عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے رات طویل ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں رات طویل ہونے کی وجہ سے زیادہ موقع عبادت کا ملتا ہے، لہٰذا اس طرح کے بہترین اور سنہری موقعوں کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ حدیث نمبر 777 باب ما جاء علی الذین یطیقونہ حدثنا قتیبۃ حدثنا بکر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن بکیر عن یزید مولا سلمۃ بن الاکوع عن سلمۃ بن الاکوع قال لما نزلت علی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین کان من اراد منا ان یفطر ویفتدی حتى نزلت الآیۃ التي بعدها فنسختها خلاوس هذا حدیث حسن صحیح غریب ویزید هو ابن ابی عبید مولا سلمۃ بن الاکوع۔ یہ ابتداء اسلام میں اجازت تھی روزہ رکھنے کی نہ رکھنے کی۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، ایک اس کی تفسیر یہ کی گئی کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود اگر فدیہ دینا چاہیں تو وہ فدیہ دے سکتے ہیں۔ ایک مسکین کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کھانا کھلانا ہے۔ اب موجودہ زمانے میں جو بھی اس کی شرح ہو سکتی ہے 1500-1800 روپیہ، اگر کوئی شیخ فانی ہے، اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب پھر دوبارہ اس کو صحت یاب ہونے کی، تندرست ہونے کی امید نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو فدیہ دینا چاہیے۔ ایک مسکین کو 2 ٹائم پورا رمضان کھانا کھلانا چاہیے یا اتنے پیسے دے دینا چاہیے۔ ابتدائے اسلام میں جو لوگ طاقت رکھتے تھے ان کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں ایک آیت نازل ہوئی کہ فدیہ صرف ایسا بیمار دے سکتا ہے جس کو پھر بیماری سے دوبارہ اچھا ہونے کی امید ختم ہو چکی ہو، یا شیخ فانی ہے، عمر رسیدہ ہے، طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، تو ایسے شخص کو فدیہ دینے کی اجازت ہے۔ بعد میں جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں اس کے باوجود فدیے کی اجازت تھی، وہ حکم منسوخ ہو گیا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں جب یہ آیت وعلی الذین یطیقونہ ہو، اور جنہیں طاقت نہ ہو، یعنی روزہ رکھنے کی جو استطاعت نہ رکھتے ہوں، طاقت نہ رکھتے ہوں، تو ان کو ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ دینا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ فرماتے ہیں ہم میں سے جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا روزہ نہ رکھتا اور فدیہ دے دیتا تھا، یہاں تک کہ بعد والی آیت نازل ہوئی اور اس بعد والی آیت نے پہلے والی آیت کے حکم کو منسوخ کر دیا۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن صحیح غریب ہے، یزید سے ابو عبید کے بیٹے مراد ہیں جو سلمہ بن اکوع کے غلام ہیں۔ 2 تفسیریں کی گئی، ایک یطیقونہ یعنی وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور ایک تفسیر کی گئی ہے وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ جو شیخ فانی ہو، اتنی بڑی عمر کے ہو چکے ہیں کہ اب طاقت نہیں رہی روزہ رکھنے کی، یا کوئی ایسا بیمار ہے کہ اب پھر دوبارہ اچھے ہونے کی کوئی امید نہیں ہے، ڈاکٹرز نے جواب دے دیا ہے، اطباء بھی اس کے علاج سے عاجز آ گئے ہیں، اس کے لیے کھانا پینا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا، تو ایسے بیمار کے لیے اور ایسے شیخ فانی کے لیے، ایسے عمر رسیدہ شخص کے لیے شرعاً اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے، ایک مسکین کو 2 ٹائم کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے پورا رمضان کا مہینہ۔ اگر پیسے بھی دے سکتے ہیں تو 2 ٹائم کے موجودہ زمانے کے لحاظ سے جتنے پیسے ہو سکتے ہیں اس لحاظ سے اس کو پیسے دے دینا چاہیے ایک مسکین کو، تو وہ اس کے روزے کا فدیہ ہوگا۔ بلا عذر شرعی روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ عذر کیا ہے؟ کوئی ایسا بیمار ہے، اب دوبارہ اچھا ہونے کی امید نہیں ہے،
یہ اس عمر کو پہنچ چکا ہے کہ اب روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے اس کے اندر، برداشت کرنے کی بھوک پیاس، تو ایسی صورت میں اس کو شرعاً اجازت ہے۔ ایسے ہی کوئی ایسے بیمار ہیں جن کے لیے وقتاً فوقتاً کھانا ضروری ہے، اس کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتے، پانی پینا ضروری ہے، گلوکوز پر جو رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 778 باب ما جاء فی من اکل ثم خرج یرید سفرا حدثنا قتیبۃ قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن زید بن اسلم عن محمد بن المنکدر عن محمد بن کعب انه قال اتيت انس بن مالك في رمضان وهو يريد سفرا وقد رحلت اليه راحلته ولبس ثياب السفر فدعا بطعام فاكل فقلت له سنة فقال سنة ثم ركب۔ کھانا کھا کر سفر میں جانے کا بیان۔ اگر کوئی رمضان کے مہینے میں سحری کر لے، فجر کی نماز پڑھے، اس کے بعد سفر کا ارادہ ہو، سفر کے لیے نکلے، تو کیا وہ روزے کو باقی رکھنا چاہیے، یا سفر کی وجہ سے مسافر کے لیے جو رعایت ہے، جو سہولت ہے کہ حالت سفر میں روزہ نہ رکھے، اس رخصت کو اختیار کرنا چاہیے؟ اس سلسلے میں فرماتے ہیں، محمد بن کعب فرماتے ہیں، میں رمضان شریف کے مہینے میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، سفر پر جانا چاہتے تھے، میں نے ان کی سواری پر کجاوا باندھا، انہوں نے سفر کا لباس پہنا اور پھر کھانا منگا کر کھایا۔ میں نے پوچھا کیا یہ سنت ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں سنت ہے، پھر آپ سوار ہو گئے۔ بہرحال اس میں اختلاف ہے فقہا کا۔ بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی روزہ رکھ کر اس کے بعد سفر شروع کرے تو اس کو روزے کو پورا کرنا چاہیے، اور بعض فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کھانا کھا کر سحری کر کے اگر روزہ شروع کر کے اس کے بعد سفر کا آغاز کرے تو اس کو روزہ توڑنے کی اجازت ہے حالت سفر میں ہونے کی وجہ سے۔ حدیث نمبر 779 حدثنا محمد بن اسماعیل حدثنا سعید بن ابی مریم حدثنا محمد بن جعفر قال حدثني زید بن اسلم قال حدثني محمد بن المنکدر عن محمد بن کعب قال اتيت انس بن مالك في رمضان فذكر نحوه قال هذا حديث حسن ومحمد بن جعفر هو ابن ابي كثير مديني ثقة وهو اخو اسماعیل بن جعفر وعبد الله بن جعفر هو ابن نجيح والد علی بن المدینی وکان یحیی بن معین یضاعفه وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث وقال للمسافر ان يفطر في بيته قبل ان يخرج وليس له ان يقصر الصلاة حتى يخرج من جدار المدینة والقرية وهو قول اسحاق بن ابراہیم۔ ایک دوسری سند سے بھی حضرت محمد بن کعب سے اسی طرح مروی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے، اور محمد بن جعفر سے مراد ابن ابی کثیر مدینی ہیں، یہ ثقہ ہیں، محدثین کے نزدیک قابل بھروسہ ہیں، ان کی روایت کو اختیار کیا جا سکتا ہے، اور اسماعیل بن جعفر کے بھائی ہیں یہ۔ عبداللہ بن جعفر نجیح کے بیٹے اور علی بن مدینی کے والد ہیں۔ یحییٰ بن معین نے انہیں ضعیف قرار دیا ہے۔ بعض علماء کا اس حدیث پر عمل ہے، وہ فرماتے ہیں مسافر کے لیے سفر پر جانے سے پہلے گھر میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ اگر کوئی سحری کر لے، نماز پڑھ لے، اس کے بعد سفر کرنے کا ارادہ ہو، سفر کی نوبت آ جائے تو وہ گھر پر ہی روزہ توڑ کر نکل سکتا ہے، لیکن نماز میں قصر اس وقت تک جائز نہیں جب تک کہ شہر یا گاؤں کی دیوار سے باہر نہ ہو جائے۔ نماز قصر کب کرے گا؟ جب کہ حدود شہر سے آگے بڑھ جائے، شہر کے پار ہو جائے، اس سے پہلے نماز میں قصر نہیں کر سکتا، البتہ اس سے پہلے نکلنے سے پہلے گھر میں ہی روزہ توڑ سکتا ہے سفر کی وجہ سے۔ بہرحال اس میں فقہا کا اختلاف ہے۔ بعض فقہا یہ فرماتے ہیں اگر کوئی تندرست ہے، طاقتور ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے روزہ نہ رکھنے کی اجازت دی حالت سفر میں، لیکن اس کے بعد فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، روزہ رکھنا بہتر ہے مسافر کے لیے۔ اگر نہ رکھنا چاہے کوئی روزہ تو اس کو اجازت بھی ہے، لیکن اگر کوئی عزیمت کو اختیار کرے، رخصت تو یہ ہے، اجازت تو یہ ہے کہ حالت سفر میں مسافر روزہ نہ رکھے، لیکن اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو اس کو روکا بھی نہیں جائے گا، منع نہیں کیا جائے گا، اس کی طاقت پر یہ منحصر ہے۔ کوئی تندرست ہے، طاقتور ہے، برداشت کرنے کی قوت ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا افضل ہے۔ سفر میں روزہ رکھے گا سفر کی مشقت برداشت کرتے ہوئے تو یہ بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اور اگر کوئی سفر کے ڈر سے سفر کی مشقت برداشت نہیں کر سکتا، ایسی صورت میں روزہ چھوڑ دے رمضان کا، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، البتہ اس روزے کی قضا اس پر رمضان کے بعد واجب ہے۔ حدیث نمبر 780 باب ما جاء فی تحفۃ الصائم حدثنا احمد بن منیع حدثنا ابو معاویہ عن سعد بن طریف عن عمیر بن مأمون عن الحسن بن علی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفۃ الصائم الدهن والمجمر قال هذا حديث غريب لا نعرف اسناده بذاك لا نعرفه الا من حديث سعد بن طریف وسعد يضعف ويقال عمیر بن مأمون ايضا۔ روزے دار کے تحفے کا بیان۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزے دار کا تحفہ تیل اور انگیٹھی ہے، یعنی خوشبو سونگھ سکتا ہے، روزے دار خوشبو لگا سکتا ہے، اور حالت روزہ میں تیل بھی لگا سکتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، اس کی سند
قابل اعتبار نہیں، ہم اسے صرف سعد بن طریف کی روایت سے جانتے ہیں، اور سعد ضعیف ہیں۔ عمیر بن مأمون کو عمیر بن مأموم بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال مختلف روایتیں ہوتی ہیں کسی کے نام کے بارے میں، تو امام ترمذی کا طریقہ ہے اس اختلاف کی بھی آپ وضاحت فرما دیتے ہیں۔ روزے دار کے لیے اس حدیث شریف میں بات بتائی جا رہی ہے کہ روزے دار کا تحفہ کیا ہے؟ تیل ہے اور خوشبو ہے۔ روزے دار حالت روزہ میں تیل لگا سکتا ہے اور خوشبو بھی استعمال کر سکتا ہے، اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حدیث نمبر 781 باب ما جاء فی الفطر والاضحى متى يكون۔ حدثنا يحيى بن موسى حدثنا يحيى بن اليماني عن معمر عن محمد بن المنكدر عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس۔ قال وإذا سألت محمد قلت له محمد بن المنكدر سمع من عائشة قال نعم يقول في حديثه سمعت عائشة قال وإذا هذا حديث حسن غريب صحیح من هذا الوجه۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کب ہوں گے، کون سے دن ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید الفطر اس دن ہے جب لوگ روزہ افطار کریں، یعنی جب شوال کا چاند نظر آ جائے، یکم شوال آئے، سب لوگ روزہ چھوڑ دیں تو وہ عید الفطر ہے، کھانے کا دن ہے۔ اور عید الاضحیٰ اس دن ہے جب لوگ قربانی کریں، یعنی چاند دیکھنے کے بعد 10 ذی الحجہ آئے تو وہ دن قربانی کا دن ہے، عید الاضحیٰ کہلاتا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں میں نے امام بخاری سے پوچھا کیا محمد بن منکدر نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے حدیث سنی ہے؟ تو انہوں نے فرمایا ہاں، یعنی محمد بن منکدر تابعی ہیں، انہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے احادیث شریفہ سننے کا شرف حاصل ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث سند سے حسن غریب صحیح ہے۔ حدیث نمبر 782 باب ما جاء فی الاعتکاف اذا خرج منه حدثنا محمد بن بشار حدثنا ابن ابي عدي انبانا حميد طويل عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف عاما في العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان في العام المقبل اعتكف 20 قال هذا حديث حسن غريب صحيح من حديث انس فاختلف اهل العلم في المعتكف اذا قطع اعتكافه قبل ان يتمه على ما نوى فقال بعض اهل العلم اذا نقص اعتكافه وجب عليه القضاء واحتجوا بالحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من اعتكافه فاعتكف 10 من شوال وهو قول مالك وقال بعضهم لم يكن عليه نذر اعتكاف او شيء اوجبه على نفسه وكان متطوعا فخرج فليس عليه شيء ان يقضي الا ان يحب ذلك اختیارا منه ولا يجب ذلك عليه وهو قول الشافعي وقال الشافعي وكل عمل لك الا تدخل فيه فاذا دخلت فيه فخرجت منه فليس عليك ان تقضي الا الحج والعمرة وفي الباب عن ابي هريرة۔ اعتکاف بیٹھنے کے بعد اگر کوئی باہر نکل جائے، اعتکاف توڑ دے تو کیا حکم ہے؟ احناف کے پاس اس پر اس اعتکاف کی قضا واجب ہے اور امام شافعی کے پاس نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان شریف کے اخیر عشرے میں آخری دہے میں اعتکاف بیٹھتے، ایک سال اعتکاف نہ بیٹھے تو آئندہ سال آپ نے 20 دن اعتکاف کا التزام فرمایا، 20 دن اعتکاف بیٹھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت سے حسن غریب صحیح ہے۔ علماء کا اس شخص کے بارے میں اختلاف ہے جو اعتکاف بیٹھ کر پورا کرنے سے پہلے اعتکاف توڑ ڈالے، یعنی اعتکاف کی نیت کر کے داخل ہوا تھا 10 دن کے اعتکاف کی، لیکن 10 دن سے پہلے ہی اگر باہر نکل جائے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب آیا اس کی قضا واجب ہے اس کے ذمے یا نہیں؟ تو بعض علماء فرماتے ہیں اعتکاف توڑنے سے قضا واجب ہے، اس اعتکاف کی اس پر قضا واجب ہے، 10 دن کا اعتکاف اس کو بیٹھنا لازم اور ضروری ہے، اور بغیر روزے کے اعتکاف نہیں ہوتا، اس کے ساتھ روزہ بھی خود بخود لازم ہوگا۔ انہوں نے حدیث شریف سے استدلال کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف سے باہر تشریف لائے اور پھر شوال کے 10 دن آپ نے اس اعتکاف کی قضا فرمائی، 10 دن آپ شوال کے مہینے میں بھی اعتکاف بیٹھے۔ امام مالک کا یہی قول ہے، احناف کا بھی یہی قول ہے۔ بعض علماء کے نزدیک اعتکاف کی بھی قسمیں ہیں، ایک اعتکاف اگر کوئی نظر مانا تھا تو وہ اعتکاف اس پر واجب ہے، یا ایک ایسا اعتکاف ہے جو خود اس نے اپنے اوپر واجب کیا، یا تو وہ نظر کا اعتکاف ہوگا، یا اعتکاف بیٹھنے کی قسم کھایا تھا کہ میں فلاں کام اگر میرا ہو جائے تو میں اللہ کی عبادت کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا۔ اگر ایسا اعتکاف ہے تو اب اس اعتکاف کی اس پر قضا لازم ہے، اور اگر ایسا اعتکاف ہو جو واجب نہیں ہے، اس پر نفل کے درجے میں ہے، تو اس اعتکاف کو توڑنے کی وجہ سے اس پر قضا واجب نہیں ہے، بلکہ اس کو اختیار ہے، چاہے تو بیٹھے چاہے تو نہ بیٹھے۔ یہ امام شافعی کا قول ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں اگر نظر کا اعتکاف تھا یا اس اعتکاف کو اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا تھا اور اس اعتکاف کو توڑ دیا تو اس اعتکاف کی قضا واجب ہے، اور اگر وہ اعتکاف نفل اعتکاف ہو، واجب نہیں تھا، اس پر نفل اعتکاف تھا اور وہ توڑ دیا ہے، تو اب اس کو اختیار ہے،
چاہے تو اس نفل اعتکاف کی قضا کرے، چاہے تو نہ کرے۔ نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، اگر کرے گا اس کی قضا تو اس کو ثواب ملے گا، نہیں کرے گا تو گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن احناف کے پاس اس اعتکاف کی قضا واجب ہے، چاہے نفل ہو یا سنت مؤکدہ ہو، یا اس نے اس اعتکاف کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہو۔ ہر حال میں اعتکاف توڑنے کی صورت میں اس کی قضا لازم ہے، اگر قضا نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ امام شافعی کے پاس اس کو اختیار ہے، نفل اعتکاف تھا تو اختیار ہے، البتہ فرض اعتکاف ہے اس کو اپنے اوپر واجب کر لیا تھا یا نظر مانا تھا اور اس اعتکاف کو توڑ دیا تو پھر اس کی قضا ان کے پاس بھی واجب ہے۔ البتہ اگر اعتکاف نفل ہو اور اس کو توڑ دے، اعتکاف سے باہر نکل کر آ جائے مسجد سے، تو ایسی صورت میں اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور اس اعتکاف کی قضا اس پر لازم نہیں ہے۔ امام شافعی کے پاس اختیار ہے اس شخص کو، اگر قضا کرے تو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر نہ کرے تب بھی اس پر کوئی گناہ نہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں، قاعدہ بتا رہے ہیں، ہر وہ عمل جس کا شروع کرنا تمہارے لیے لازم نہیں ہے، اگر تم اس کو شروع کر کے توڑ دو تو قضا واجب نہیں۔ البتہ حج اور عمرے کی قضا ہے، اگر کوئی شخص حج اور عمرہ شروع کرے اور اس درمیان میں چھوڑ دے تو پھر اس پر اس حج اور عمرے کی قضا واجب ہے۔ صرف حج اور عمرہ تمام اعمال سے مستثنیٰ ہیں، اسی لیے امام شافعی کے پاس اگر کوئی نفل نماز بھی شروع کر کے توڑ دے تو اس پر اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ ایسے ہی روزہ بھی اگر نفل شروع کر کے توڑ دے تو اس کی قضا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اعتکاف نفل ہو اور وہ اعتکاف شروع کر کے توڑ دے تو اس پر اس کی قضا لازم نہیں ہے۔ البتہ حج اور عمرہ اس سے مستثنیٰ ہیں، الگ ہیں۔ اگر کوئی نفل حج شروع کر کے درمیان میں ختم کر دے، حج کو مکمل نہ کرے، اس سے پہلے ہی توڑ دے، تو پھر ایسی صورت میں اس پر حج اور عمرہ کی قضا لازم اور واجب ہے۔ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت مذکور ہے۔ احناف کا مسلک بالکل واضح ہے کہ کوئی اگر نفل نماز، چاہے نفل عمل نماز کی صورت میں ہو یا روزے کی شکل میں ہو یا اعتکاف کی شکل میں ہو یا حج اور عمرے کی شکل میں ہو، ان عبادتوں کو، نفل عبادتوں کو جب تک شروع نہیں کیا ان کی حیثیت نفل کی رہتی ہے، لیکن جب کوئی بندہ ان اعمال کو شروع کر دے، نفل نماز شروع کر دے، نفل روزہ رکھے یا نفل اعتکاف بیٹھے یا نفل حج کرے اور اس کو توڑ دے، درمیان میں مکمل کیے بغیر ہی ختم کر دے، تو اس پر اس کی قضا لازم اور واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، تم اپنے عمل کو باطل نہ کرو، شروع کر کے ادھر بیچ نہ چھوڑ دو۔ یہ مفہوم ہے اس کا کہ نفل نماز شروع کر دیے، درمیان میں توڑ دیے تو پھر اس کی قضا لازم ہے۔ اگر قضا نہیں کریں گے تو عمل باطل ہو جائے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو باطل کرنے سے روکا ہے، منع کیا ہے کہ جب کوئی کام شروع کرو تو اس کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤ۔ حدیث نمبر 783، المعتکف یخرج لحاجتہ عملا، معتکف بغیر کسی حاجت کے اگر باہر نکلے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ حاجت سے مراد ایسی حاجت جو بشری تقاضے کے لیے لازم ہے، جیسے اس مسجد میں جس میں وہ اعتکاف بیٹھا ہے وہاں پر بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، ضرورت کو جانے کے لیے بھی کوئی بیت الخلاء یا طہارت خانہ نہیں ہے، تو بشری تقاضے کی خاطر وہ نکل سکتا ہے۔ حدثنا ابو مصعب المدنی قراءۃ عن مالک بن انس عن ابن شہاب بن عروۃ عن عمرۃ عن عائشۃ انها قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتكف ادنى الي راسه فارجله وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان قال هذا حديث حسن صحيح هكذا روى غير واحد عن مالك بن انس عن ابن شهاب بن عروۃ عن عمرۃ عن عائشۃ والصحيح عن عروۃ وعمرۃ عن عائشۃ هكذا روى الليث بن سعد عن ابن شهاب بن عروۃ عن عمرۃ عن عائشۃ۔ معتکف کا کسی ضرورت کے لیے باہر آنا درست ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنا سر مبارک میرے قریب کرتے، کیونکہ حجرہ مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی ہی میں تھا، اب مسجد میں ہی بیٹھے ہوئے ہوتے اور سر مبارک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے قریب کر دیتے تو آپ کنگھی کرتی تھی سر میں، تو اس کی اجازت ہے۔ اب چونکہ کسی کے لیے بھی مسجد میں گھر بنانا درست نہیں ہے، یہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یہ انبیاء کی خصوصیت ہے کہ ان کا گھر مسجد میں ہو سکتا ہے، اور انبیاء کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں ان کی مزار بنائی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس حجرے میں وصال با کمال ہوا اسی حجرے کو آپ کی آخری آرام گاہ بنایا گیا، یہ انبیاء کی خصوصیت ہے، ورنہ عام آدمیوں کے لیے ان کو قبرستان میں لے جا کر دفن کرنا ہے، یہ صرف انبیاء کی خصوصیت ہے کہ ان کا جہاں وصال ہوتا ہے وہیں ان کی مزار بنائی جاتی ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اچھا، اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کرنے کے لیے اپنا سر مبارک قریب کرتے تھے، لیکن گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے، آپ صرف
انسانی ضرورت کے لیے ہی گھر میں تشریف لاتے، ضرورت کو جانا ہوتا بیت الخلاء اگر آپ کو جانا ہوتا تو اسی وقت تشریف لاتے تھے، پھر فوراً مسجد میں چلے جاتے تھے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسی طرح کئی راویوں نے حضرت مالک بن انس سے روایت کیا، ابن شہاب بواسطہ عروہ اور عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور صحیح یہ ہے کہ عروہ اور عمرہ دونوں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اسی طرح اس کو لیث بن سعد نے بواسطہ ابن شہاب، عروہ اور عمرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ حدیث نمبر 784، حدثنا بذالک۔ مفتی صاحب، اکثر مساجد میں امام اور خطیبوں کو جو ہے گھر بنا کر دیا جاتا ہے جی، تو مسجد کا یعنی بیرونی حصہ ہوتا ہے، اندرونی نہیں، جی ہے نا؟ مسجد کے اندر کے حصے میں مکان بنا کر دینے کی اجازت نہیں ہے کسی کو بھی، جی، البتہ بیرونی حصے میں یعنی مسجد کے باہر والے حصے میں دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ مسجد کا ہی حصہ کہلاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیے اگر آپ جیسا کہ سڑک کشادہ کرنے کی اگر بات آتی ہے، جی، جس کو بولتے ہیں کہ انگلش میں ماسٹر پلان جو کہتے ہیں، جی، تو ماسٹر پلان میں جو ہے وہ حصہ بھی مسجد ہے بول کے چھوڑ دیا جاتا ہے، جی، تو یہ چھوڑ دینا خود یہ اس بات کی دلیل ہے کہ امام صاحب کو جو جگہ جو ہے رہنے کے لیے بنا کر دی جا رہی ہے وہ مسجد ہی میں شامل ہے، لیکن روم میں داخل نہیں ہو سکتے، کیونکہ معتکف اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ضروری بنیادی چیزیں لے کر مسجد میں داخل ہو جائے۔ مسجد کے اندر ہونا ایک الگ حکم ہے اس کا، اور اس کے اندر نماز پڑھنے کا ایک الگ حکم ہے۔ کوئی کیا امام کے کمرے میں جگہ نہ ملنے کی صورت میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا، اگرچہ کہ مسجد میں داخل ہے وہ حصہ، لیکن نہیں پڑھ سکتا۔ اسی لیے اگر کسی کا روم مسجد کے اندر بھی ہو تو وہ روم میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اعتکاف ایک ایسی اہم عبادت ہے جس میں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے جو حصہ مسجد کے خارج کہلاتا ہے، جیسا کہ بعض مساجد میں نماز جنازہ کے لیے ایک الگ جگہ ہوتی ہے، جیسا کہ چوک کی مسجد میں بھی حیدرآباد کی، جہاں پر نماز جنازہ کے لیے ایک الگ حصہ مقرر ہے، جہاں پر عام طور پر نماز جنازہ ہوتی ہے، احتیاطاً اس جگہ بھی جانے سے مفتیان کرام معتکفین کو منع کرتے ہیں۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان احتیاط کرے تاکہ اس کی عبادت محفوظ رہے۔ عبادتوں میں جہاں تک ہو سکے احتیاط کے پہلو کو اختیار کرنے کا حکم ہے۔ یہ اعتکاف کی حالت، یہ تو مسئلہ آپ جو فرمایا بالکل صحیح ہے، جی، لیکن غیر اعتکاف کی بات ہو رہی ہے کہ کیا امام کو مسجد کے اندر والے حصے میں، جی، جیسا بعض اماموں کو جو ہے روم بنا کر دے دیا جاتا ہے، جی، اندر والے حصے میں وہ قیام کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، جی، کھاتے پیتے ہیں اور سو جاتے ہیں، جی، تو کیا ان کو اندر کے حصے میں روم بنا کر دینے کی اجازت ہے جو مسجد کا امام ہے؟ جیسا کہ ابھی ایک حدیث شریف گزری کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ صرف انبیاء کے لیے جو ہے یہ خصوصیت ہے، تدفین کی خصوصیت ہے، رہنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انبیاء کا ہی گھر مسجد میں ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اب جو اماموں کے لیے جو بنا کر دیتے ہیں کیا وہ فیملی کے ساتھ رہتے ہیں؟ بعض مساجد میں یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ مسجد کے اندرونی حصے میں روم ہوتا ہے، ممبر کے دونوں جانب دو روم ہوتے ہیں، ایک امام کے لیے ایک مؤذن کے لیے، لیکن فیملی کے ساتھ وہ لوگ نہیں رہ سکتے، صرف مرد رہ سکتے ہیں اس کے اندر، عورتیں چونکہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی۔ حالت میں تو خیر جنابت کی حالت میں دونوں بھی نہیں داخل ہو سکتے، لیکن عورتوں کے لیے چونکہ مساجد کو آنا منع ہے، گھر میں ہی عبادت کرنا ہے۔ اگر کوئی مسجد سے متصل لیکن ان کے آمد و رفت کا رستہ الگ ہے، گوشے پردے کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسجد کے ایک کنارے میں، ایک کونے میں یا ہٹ کر اگر گھر بنا کر دیتے ہیں تو اس کی شرعاً اجازت ہے، لیکن مصلیوں کو کوئی خلل اور ڈسٹرب نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے اگر کہیں ایسا گھر بنا کر دے رہے ہیں، امام کے لیے آنے جانے کا راستہ، مصلیوں کے لیے آنے جانے کا راستہ وہی ہے، اور امام کے گھر میں سے نکل رہی ہیں عورتیں، لوگوں کو ڈسٹرب ہو رہا ہے یا گوشے پردے کا مسئلہ ہو رہا ہے، یہ درست نہیں ہے۔ عام طور پر شہر کی مساجد میں بھی اور گاؤں میں بھی جو مساجد میں مکانات بنا کر دیے جاتے ہیں، اس بات کا پورا خیال رکھا جاتا ہے کہ گوشے پردے کا مسئلہ ہونے نہ پائے۔ یعنی امام کا گھر ایسی جگہ نہیں ہوتا جہاں پر مصلی جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو امام کا گھر نظر آ رہا ہے، فرسٹ فلور پر ہیں یا گراؤنڈ فلور پر ہیں، یا مسجد کے فرسٹ فلور پر چڑھ جائیں تو عورتیں نظر آ رہی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ عام طور پر الگ بنا کر دیا جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے بنا کر دینے میں، لیکن فیملی کے ساتھ رہنے کی یہ جو خصوصیت ہے یہ صرف انبیاء کی ہے، یہ خصوصیت۔ جی، لیکن اور ایک بات یہ ہے کہ اگر امام یا مؤذن یا مصلی مسجد میں یعنی ظہر کی نماز پڑھ کر قیل اللہ کر رہا ہے یا حالت اعتکاف میں، جی، اور اگر اس کو روزے کی حالت میں یا اعتکاف کی حالت میں اس کو مسجد کے اندر احتلام ہو جائے، جی، تو کیا وہ سو سکتا ہے یا اسی وقت
جبکہ وہ نیند سے بیدار ہو جائیں، مکمل جاگ جائیں جی اسی وقت باہر نکل جائے اور غسل کر کر مسجد میں داخل ہوں۔ ہاں، جب جاگ جائے تو فوراً اس کو باہر نکل جانا چاہیے مسجد میں، کیونکہ ایسی حالت میں مسجد میں داخل ہونا حرام ہے۔ کوئی پہلے سے ہے، معتکف ہے، اور اس کو اس طرح کی اگر صورتحال پیش آ جائے تو فوراً باہر نکل کر اس کو غسل کرنا چاہیے، اس کے بعد ہی مسجد میں داخل ہونا چاہیے۔ حدیث نمبر 784، حدثنا بذلك قتيبة عن الليث والعمل على هذا عند أهل العلم إذا اعتكف الرجل أن لا يخرج من اعتكافه إلا لحاجة الإنسان، وأجمعوا على هكذا أنه يخرج لقضاء حاجته للغائط والبول، ثم اختلف أهل العلم في عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة للمعتكف، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن يعود المريض وليتبع الجنازة ويشهد الجمعة إذا اشترط ذلك، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك، وقال بعضهم ليس له أن يفعل شيئا من هذا، ورأوا للمعتكف إذا كان في مصر يجمع فيه ألا يعتكف إلا في المسجد الجامع، لأنهم كرهوا له الخروج من معتكفه إلى الجمعة ولم يروا له أن يترك الجمعة، فقالوا لا يعتكف إلا في المسجد الجامع حتى لا يحتاج إلى أن يخرج من معتكفه لغير قضاء حاجة الإنسان، لأن خروجه لغير قضاء حاجة الإنسان قطع عندهم للاعتكاف، وهو قول مالك والشافعي، وقال أحمد لا يعود المريض ولا يتبع الجنازة على حديث عائشة، وقال إسحاق إن اشترط ذلك فله أن يتبع الجنازة ويعود المريض۔ قتیبہ نے لے سے اسی طرح روایت کیا، علماء کا اس پر عمل ہے کہ اعتکاف بیٹھنے والا صرف انسانی ضرورت کی وجہ سے باہر جا سکتا ہے، اس کے علاوہ وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ قضاء حاجت اور پیشاب اور ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جا سکتا ہے۔ اگر کسی ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے جہاں پر ٹوائلٹ نہیں ہے، بیت الخلاء نہیں ہے، اور طہارت کو جانے کے لیے طہارت خانے بھی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں چونکہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اسی لیے وہ اپنے گھر ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جا سکتا ہے، لیکن ضرورت سے فارغ ہوتے ہی فوراً پھر مسجد آ جائے، درمیان میں کہیں نہ رکے۔ اب کوئی شخص حالت اعتکاف میں، اعتکاف بیٹھنے کے بعد کیا کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی مزاج پرسی کر سکتا ہے؟ کوئی دواخانے میں ایڈمٹ ہو، کوما میں چلے جائے، سیریس ہو کسی کی طبیعت، تو کیا وہ جا سکتا ہے؟ اسی طرح اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور نماز جنازہ کسی اور مسجد میں ہے تو کیا نماز جنازہ میں شرکت کر سکتا ہے؟ اسی طرح اگر جس مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے وہاں پر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے تو کیا وہ جمعہ کے لیے نکل سکتا ہے؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض صحابہ کرام اور تابعین کے نزدیک اگر اعتکاف بیٹھتے وقت ان امور کی شرط لگائے، اعتکاف بیٹھنے سے پہلے یہ کہے کہ اگر دوران اعتکاف کوئی بیمار ہو جائے، سیریس ہو جائے، ایسی کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو میں اس کی مزاج پرسی کروں گا، اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو میں اس کے جنازے میں شریک رہوں گا، اگر جمعہ کی نماز نہیں ہوتی ہے اس مسجد میں یا کسی وجہ سے نہ ہو سکے تو میں دوسری مسجد جمعہ کے لیے چلا جاؤں گا۔ اگر کوئی ان شرائط کو رکھ کر اعتکاف بیٹھے تو بعض فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ وہ ان امور کی تکمیل کر سکتا ہے، حالت اعتکاف میں نماز جنازہ میں بھی شریک ہو سکتا ہے، کسی مریض کی عیادت بھی کر سکتا ہے اور جمعہ کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ سفیان ثوری اور ابن مبارک رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ بعض علماء کے نزدیک وہ ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ بعض فقہاء فرماتے ہیں نہ نماز جمعہ کے لیے جا سکتا ہے، نہ بیمار کی عیادت کر سکتا ہے، اور نہ ہی جنازے میں شریک ہو سکتا ہے، جمعہ کے بجائے اس کو ظہر پڑھ لینا چاہیے۔ اسی لیے یہ فقہاء فرماتے ہیں کہ اگر معتکف اس شہر میں ہو جہاں جمعہ ہوتا ہے، گاؤں میں جمعہ کے بارے میں اختلاف ہے، اگر کوئی اعتکاف بیٹھ رہا ہے ایسے شہر میں جہاں پر جمعہ کی نماز ہوتی ہے تو اس کو چاہیے کہ جامع مسجد میں اعتکاف بیٹھے تاکہ ضرورت انسانی کے بغیر اسے باہر جانے کی نوبت ہی نہ آئے، ضرورت ہی نہ پڑے۔ اسی لیے اعتکاف ایسی مسجد میں بیٹھنا افضل اور بہتر ہے جہاں پر جمعہ کی نماز کا بھی اہتمام ہو، جماعتوں کے ساتھ جمعہ کا بھی اہتمام ہو، تاکہ وہ صرف انسانی ضرورت کی خاطر باہر نکلے، بار بار باہر نکلنے کی ضرورت نہ پڑے۔ الحمدللہ آج تمام مساجد میں تقریباً جمعہ کا بھی اہتمام ہے اور طہارت خانے، ٹوائلٹ بھی ہوتے ہیں، اور معتکفین کو لوگ خدمت کے طور پر ان کے لیے سہولتیں پہنچاتے ہیں، کوئی کھانے کا انتظام کرتے ہیں، کوئی کچھ بہرحال۔ لیکن اعتکاف بیٹھنے کا مقصد ہرگز کسی کا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میری گل پوشی کریں گے، میری شال پوشی کریں گے، مجھے کپڑے بنائیں گے اور میری پذیرائی ہوگی، بلکہ معتکف کا مقصد محض اللہ کی خوشنودی ہونا چاہیے، اور یہ مقصد ہونا چاہیے کہ رمضان کے ان مبارک لمحوں میں میرا کوئی وقت ضائع نہ ہو۔ اسی لیے فقہاء فرماتے ہیں کہ جمعہ کی نماز جہاں ہوتی ہے اس مسجد میں اعتکاف بیٹھنا افضل ہے، کیونکہ ان علماء کے نزدیک انسانی ضرورت کے علاوہ کسی دوسرے مقصد کے لیے بھی باہر جانا اعتکاف کو توڑ دیتا ہے۔
امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کے مطابق مزاج پرسی کرنا اور جنازے میں شمولیت کے لیے نہ جائے، مزاج پرسی اور جنازے میں شمولیت کے لیے نہیں جا سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ معتکف حالت اعتکاف میں صرف انسانی ضرورت کی وجہ سے باہر نکل سکتا ہے، جیسے کسی مسجد میں بیت الخلاء اور ٹوائلٹ نہ ہو، طہارت خانے نہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ باہر نکل سکتا ہے۔ البتہ کوئی بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کے لیے، یا کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے وہ نہیں جا سکتا۔ امام اسحاق فرماتے ہیں اگر شرط لگایا ہے تو پھر جنازے میں بھی شریک ہو سکتا ہے اور مزاج پرسی بھی کر سکتا ہے۔ بہرحال احناف کے پاس ایسی مسجد جس میں وہ اعتکاف بیٹھا ہے، جمعہ بھی ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نمازیں بھی ہوتی ہے، جمعہ کا بھی اہتمام ہے، ٹوائلٹ بھی ہے، طہارت خانے بھی ہے، بنیادی سہولتیں فراہم ہیں، تو ایسی صورت میں معتکف باہر نہیں نکل سکتا، اعتکاف کو توڑ نہیں سکتا۔ اگر باہر نکلے گا بلا وجہ تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا اور اس اعتکاف کی قضا لازم ہوگی۔ البتہ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہے جہاں پر بنیادی سہولتیں نہیں ہیں، طہارت خانہ نہیں ہے، بیت الخلاء نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کو صرف ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ حدیث نمبر 785 باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ حدثنا حناد حدثنا محمد بن الفضیل عن داود بن ابی ہند عن الولید بن عبد الرحمن الجرشی عن جبیر بن نفیر عن ابی ذر صمنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم يصلي بنا حتى بقي 7 من الشهر فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ثم لم يقم بنا في السادسة وقام بنا في الخامسة حتى ذهب شطر الليل فقلنا يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فقال إنه من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ثم لم يصلي بنا حتى بقي 3 من الشهر وصلى بنا في الثالثة ودعا أهله ونساءه فقام بنا حتى تخوفنا الفلاح فقلت له وما الفلاح قال السحور قال وس هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في قيام رمضان فرأى بعضهم أن يصلي 41 ركعة مع الوتر وهو قول أهل المدينة والعمل على هذا عندهم المدينة وأكثر أهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 20 ركعة وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي وهكذا أدركت ببلدنا بمكة يصلون 20 ركعة وقال أحمد روي في هذا الوان لم يقضي فيه شيء وقال إسحاق بل نختار 41 ركعة على ما روي عن علي عن أبي بن كعب واختار ابن المبارك وأحمد وإسحاق الصلاة مع الإمام في شهر رمضان واختار الشافعي أن يصلي الرجل وحده إذا كان قائما۔ یہ بیان اس حکم کا جو رمضان کے مہینے میں قیام کے بارے میں آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان میں دن میں روزہ رکھو اور رات میں عبادت کرو، قیام کرو، خصوصی اہتمام کرو۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض قرار دیے ہیں اور میں نے اس کی راتوں میں قیام کو سنت قرار دیا ہے، مسنون قرار دیا ہے۔ اب وہ قیام شہر رمضان سے کیا مراد ہے؟ نماز تراویح ہے۔ نماز تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، مرد اور عورت دونوں کے لیے اس کا اہتمام کرنا ہے۔ عورتوں کے لیے البتہ جماعت نہیں ہے، ان کو تنہا پڑھنا چاہیے، اور مردوں کو جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا چاہیے۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی اگر جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ہے تو اس کو تنہا پڑھنے کی بھی اجازت ہے۔ جیسے کاروباری لوگ جو بالکل ہی عذر کر کے نماز چھوڑ دیتے ہیں، ان کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ کاروبار سے فارغ ہونے کے بعد گھر میں ہی صحیح لیکن تراویح کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دو باتیں تراویح کے بارے میں ذہن میں رکھنا چاہیے۔ عام طور پر یہ مغالطہ ہوتا ہے، نوجوان اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ اگر کوئی رمضان میں ایک دہا پڑھ لے یا 3 دن میں قرآن سن لے یا ایک شب میں پوری قرآن سن لے تو اس کے ذمے سے تراویح ساقط ہو جاتی ہے، اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ رمضان میں 2 چیزیں سنت ہے، ایک چاند رات سے دوسرے چاند رات تک قرآن مجید سننا، اور دوسری سنت چاند نظر آنے کے بعد سے رمضان کا شوال کا چاند نظر آنے تک نماز تراویح پڑھنا۔ یہ 2 سنتیں الگ الگ سنتیں ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں، نوجوان اس غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ہم نے دہا پڑھ لیا، 10 دن میں ہماری تراویح ہو چکی ہے۔ 10 دن میں تراویح نہیں ہوتی۔ تراویح تو مکمل چاند کے نظر آنے کے بعد سے پھر دوبارہ چاند نظر آنے تک تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ اس کو بلا عذر شرعی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ قرآن مجید سننے کی فضیلت اپنی جگہ ہے۔ اگر کوئی قرآن نہیں سن سکتا ہے، حفاظ کی سہولت نہیں ہے، علم تراہی سے ہی صحیح یا جہاں سے قرآن یاد ہو اتنا ہی پڑھنا چاہیے، لیکن تراویح کو جاری رکھنا چاہیے۔ 1 مرتبہ سننا قرآن یہ سنت ہے، 3 مرتبہ اگر کوئی سنے تو یہ بہتر ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ جو پڑھتے ہیں لوگ اس میں اگر تجوید کا خیال نہیں رکھتے ہیں اور
بہت تیز پڑھتے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو ایسا پڑھنے سے بہتر ہے کہ حدیث شریف میں جیسا کہ آیا ہے کہ جس نے 3 دن سے کم میں قرآن مجید ختم کیا گویا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں۔ اس طرح کی وعیدوں سے بچنے کے لیے تھوڑا تھوڑا قرآن پڑھنا چاہیے، لیکن ٹھہر ٹھہر کر اطمینان سے آرام کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ اور آج کل جو مزاج ہو چکا ہے نوجوانوں کا، مصلیوں کا، کہ ایک شخص تیز رفتار پڑھتا ہے، قرآن بہت اسپیڈ پڑھتا ہے، تیزی کے ساتھ ختم کرتا ہے، اور ایک شخص آرام سے پڑھتا ہے، اطمینان سے پڑھتا ہے اور تجوید کا لحاظ رکھتا ہے، الفاظ کو صحیح ادا کرتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ارے فلاں جگہ 3 پارے پڑھے جا رہے ہیں اور 10:30 بجے تراویح ختم ہو رہی ہے، جبکہ یہاں 12:15 ہو رہا ہے، وہی ٹائم ہو رہا ہے۔ آج کل لوگوں کا رجحان، نوجوانوں کا مزاج بدل چکا ہے۔ آج ہم ہوٹل میں وقت گزاریں گے، باہر چبوتروں پر بیٹھ کر، سڑکوں پر کھڑے ہو کر گھنٹوں گفتگو کریں گے، ہم کو خیال نہیں آئے گا، لیکن مسجد میں ایک قسم کی بے چینی رہتی ہے لوگوں کے اندر، ہر ایک کے اندر نہیں، بعض لوگ ہوتے ہیں اس طرح جو مسجد میں جب داخل ہوتے ہیں تو بے چین رہتے ہیں، جتنی جلدی ہو سکے وہ مسجد سے باہر نکل جانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ منافق کی مثال مسجد میں ایسی ہے جیسے سمندر میں مچھلی، غالباً مومن کی مثال دی گئی کہ مچھلی کو اگر پانی سے باہر نکالا جائے تو بے چین ہوتی ہے، تڑپ جاتی ہے اور مر جاتی ہے، تڑپ کر مر جاتی ہے، تو مومن بھی مسجد میں ٹکتا ہے، منافق کا دل مسجد میں نہیں لگتا، وہ مسجد میں بے قرار بے چین رہتا ہے۔ بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، دیکھنے میں آتا ہے، سلام پھیرتے ہی ایسی جلدی رہتی ہے کہ کچھ لوگ چھوٹی ہوئی رکعتیں ادا کرتے ہیں، ان کے سامنے سے گزر جاتے ہیں، ان کے اوپر سے چلے جاتے ہیں، کھندلتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ یہ انتہائی بے ادبی ہے، مسجد کے احترام کے خلاف ہے، اور نمازی کے آگے سے گزرنا بہت بڑا گناہ ہے، سخت ترین وعید آئی ہے۔ اس کے باوجود لوگ ایسے بے چین رہتے ہیں، بس سلام پھیرنے کا انتظار ہوتا ہے، کوئی سلام پھیرتے ہی نکل جاتے ہیں، کوئی تراویح میں بھی درمیان میں نکل جاتے ہیں۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور تراویح پورے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنا چاہیے۔ 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور جو غیر مقلدین حضرات 8 رکعت پر اصرار کرتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے رمضان ہو یا غیر رمضان 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے، 3 رکعت اس کے ساتھ وتر پڑھتے تھے، جملہ 11 رکعت یہ آپ کا معمول مبارک تھا سال بھر۔ تو جو غیر مقلدین حضرات اس کو تراویح پر محمول کرتے ہیں وہ غلط ہے، یہ تہجد سے متعلق ہے۔ اگر یہ تراویح ہوتی تو سال بھر آپ کا یہ معمول نہیں ہوتا تھا، صرف رمضان میں ہوتا تھا، جبکہ آپ کا یہ معمول سال کے 12 مہینے جاری تھا۔ اگر ان کو 8 رکعت ہی پر اصرار ہے تو 8 رکعت سال کے 12 مہینے پڑھنا چاہیے، صرف رمضان میں اس کا اہتمام کیوں؟ بہرحال تراویح یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے پہلے صحابہ علیحدہ پڑھتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت بنا کر بھی بعض راتوں میں اس کا اہتمام فرمایا، اور ایک شب صحابہ جب جمع ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں نماز پڑھنے کے لیے، بہت وقت گزر گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے۔ صحابہ نے دوسرے دن پوچھا تو آپ نے فرمایا مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا کہ اگر میں اس کا اہتمام کروں اور پابندی کروں اس پر تو مجھے اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ نماز تم پر فرض نہ کر دی جائے، اس لیے میں نے اس کا التزام نہیں کیا، اس کی پابندی نہیں کی، امت کے خوف سے، صرف امت کو کہیں مشقت نہ ہو، امت مشقت میں نہ پڑ جائے، اس لیے آپ نے اس کا کنٹینیو اہتمام نہیں کیا، لیکن آپ نے اس کی ترغیب دی ہے، اس پر ابھارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ لوگ الگ الگ جماعتیں بنا کر، کوئی تنہا پڑھ رہے ہیں، کوئی کچھ 4-5 لوگ جمع ہو کر پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے تمام صحابہ کو ایک صحابی کے پیچھے، ابی ابن کعب جو قاری قرآن تھے، بہترین انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان کے پیچھے آپ نے سب کو جمع کر دیا، اور اس طرح تراویح کا باجماعت اہتمام ہوا۔ 23 رکعتیں پڑھی جاتی تھی، 20 رکعت تو تراویح کے ہوتے تھے اور 3 رکعت وتر کے ہوتے تھے۔ وتر کی نماز تراویح کے بعد پڑھنا یہ بہتر ہے، اگر کوئی پہلے بھی پڑھ لے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جس کی عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ جائے وہ وتر جماعت کے ساتھ نہ پڑھے، الگ پڑھے، تنہا پڑھے، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو قائم کر کے، تراویح کو ایک امام کے پیچھے تمام لوگوں کو جمع کر کے آپ نے اہتمام فرما کر یہ فرمایا کہ یہ کیا ہی اچھی بدعت ہے، کیا ہی اچھا طریقہ ہے کہ سب لوگ ایک امام کے پیچھے جمع ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، اپنے
عجز و نیاز کا اظہار کر رہے ہیں، اور بعض غیر مقلدین حضرات اور بعض لوگ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایجاد کہہ کر تراویح کا انکار کرتے ہیں، لیکن آج بھی سعودی عرب میں بھی بڑی بڑی مساجد میں 20 رکعت تراویح کا اہتمام ہے۔ صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک اسی پر عمل چلا آ رہا ہے، امت کا اجماع ہے، لہذا 20 رکعت تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ بہت سارے محدثین نے اور بہت سارے علماء کرام نے 20 رکعت تراویح کو احادیث شریفہ سے ثابت کیا ہے۔ بہرحال اب تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اگر کوئی زیادہ تفصیل چاہتے ہیں تو وہ ان کتابوں کی طرف رجوع کر سکتے ہیں جو خاص طور پر تراویح کی 20 رکعت کے متعلق لکھی گئی ہیں، اور ان میں باضابطہ دلائل اور شواہد کے ذریعے یہ ثابت کیا گیا ہے کہ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اور 8 رکعت کی جو رٹ لگاتے ہیں اور اس پر اصرار کرتے ہیں وہ نماز تہجد سے متعلق ہے، تراویح سے نہیں۔ البتہ علامہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ نے اس پر ایک بہت بہترین کتاب لکھی ہے، جی، التراویح القول الصریح، جی ہمارے لیے کتاب ہے جی، جس کی جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام مکمل ویڈیو ریکارڈنگ ہو چکی ہے، اور اسے یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیا گیا ہے، جی، یعنی پوری 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا نہ صرف صحابہ کی سنت ہے بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، اور انہوں نے 300 حدیثوں سے اس کے دلائل دیے ہیں، جی، تقریباً کئی احادیثی کتابوں سے سیاستہ کے علاوہ دیگر احادیثی کتابوں سے علامہ شیخ الاسلام ڈاکٹر طاہر القادری حفظہ اللہ نے شاندار اس میں حوالے دیے ہیں، اور اس کتاب کی ریکارڈنگ مفتی محمد عرفان خان نے کی ہے ماشاءاللہ، اور اس کی تشریحات بھی انہوں نے بہت بہترین اس میں کیے ہیں، اور جو حضرات چاہتے ہیں کہ وہ لیں تو التصریح فی صلاۃ التراویح اس کتاب کا نام ہے، جو یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی ہے، جامعہ انواریہ آپ یوٹیوب پر ٹائپ کریں تو انشاءاللہ جو ٹائپ کریں گے وہ اس کے اوپر جامعہ انواریہ جب آ جائے گا اس میں التصریح فی صلاۃ التراویح ٹائپ کریے، خود بخود وہ ریکارڈنگ آ جائے گی۔ بہرحال علماء اہل سنت ڈی وی ڈی تقسیم کرنے کے جو ڈی وی ڈی بھی ہم تقسیم کر رہے ہیں فری اور مفت، تو اس میں نمبر بھی لکھا ہوا ہے، اگر کسی کے پاس انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے تو وہ نمبر پر رابطہ کر کے وہ ڈی وی ڈی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی، علماء اہل سنت کی بھی اس ضمن میں بہت سارے علمی کتابیں ہیں جس میں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ تراویح یہ سنت مؤکدہ ہے، احادیث شریفہ سے ثابت ہے، اس کا ثبوت ہے، یہ کوئی ائمہ کی یا صحابہ کی ایجاد نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزہ رکھا لیکن آپ نے ہمیں نماز تراویح نہ پڑھائی، یعنی رمضان میں اس کا باضابطہ کوئی اہتمام نہیں کیا گیا۔ جب رمضان شریف کے 7 دن باقی رہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ ایک شب قیام کیے تراویح کے لیے تو رات کا 1/3 حصہ 1/3 گزر گیا، پھر اگلی رات نہ کھڑے ہوئے، یعنی دوسرے دن پھر تراویح کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، اور 25ویں شب کو نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی، اس میں تلاوت کی گئی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ باقی رات بھی ہمیں نماز پڑھاتے تو کیا ہی اچھا ہوتا، اب رمضان کے چند دن رہ گئے ہیں، اگر اس میں بھی ہم قیام کریں آپ کی اقتداء میں نماز پڑھیں تو کیا ہی بہتر ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص امام کے ساتھ نماز کے لیے سلام پھیرنے تک کھڑا ہو اس کے لیے پوری رات قیام کا ثواب لکھا جاتا ہے، یعنی جو شخص امام کے ساتھ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے سلام پھیرنے تک باقی رہتا ہے، امام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، اگرچہ کہ وہ نماز نصف رات میں ختم ہو جاتی ہے یا رات کے ابتدائی حصے میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس شخص کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تراویح نہ پڑھائی یہاں تک کہ 3 دن رمضان شریف کے ختم ہونے کے لیے باقی رہ گئے، تو آپ نے 27ویں شب کو پھر نماز پڑھائی۔ تاخراتوں میں آپ اہتمام کر رہے تھے اس کا، آپ اپنے اہل بیت و ازواج مطہرات کو بھی بلایا، آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی کہ ہمیں سحری کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوا، اتنی طویل نماز تھی وہ۔ 27ویں شب کو جب قیام فرمائے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور رات کا بیشتر حصہ بہت زیادہ حصہ گزر چکا ہے، اور قیام اتنا طویل تھا کہ ہم کو سحر کے چھوٹ جانے کا اندیشہ ہوا، ہم سمجھنے لگے کہ آج ہماری سحر چھوٹ جائے گی۔ جبیر بن نفیر کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ذر سے پوچھا فلاح کیا ہے، یعنی فلاح کا لفظ استعمال کیا کہ ہم کو فلاح کا خوف ہونے لگا، یعنی صبح کے نمودار ہونے کا ہم کو خوف ہونے لگا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ فلاح سے کیا مراد ہے، تو آپ نے فرمایا سحری،
سحری کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، اتنی طویل قرات ہو رہی ہے، ہم ایسا اندازہ کیے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ علماء کا قیام رمضان یعنی تراویح کے بارے میں اختلاف ہے۔ بعض علماء کے نزدیک وطروں کے ساتھ 21 رکعت ہیں، اہل مدینہ کا اسی پر عمل ہے اور اسی پر مدینے والوں کا عمل ہے۔ اکثر علماء کے نزدیک جیسا کہ حضرت علی، حضرت عمر اور کئی دوسرے صحابہ کرام سے مروی ہیں، 20 رکعت ہیں تراویح کے جملہ، اور 3 رکعت اس میں وطر کے ملا کر جملہ 23 رکعتیں ہوتی ہیں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں۔ سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافعی اور امام اعظم ابو حنیفہ ائمہ اربعہ اسی کے قائل ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اسی طرح اپنے شہر مکہ والوں کو 20 رکعت پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ امام احمد فرماتے ہیں اس بارے میں مختلف روایتیں ہیں، انہوں نے اس کے متعلق کوئی فیصلہ نہیں فرمایا۔ امام اسحاق فرماتے ہیں ہم 41 رکعتیں پسند کرتے ہیں، جس طرح کے حضرت ابی ابن کعب سے مروی ہے۔ ابن مبارک، امام احمد اور امام اسحاق رحمہ اللہ نے جماعت کے ساتھ تراویح کو پسند فرمایا، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں اگر قاری ہو، اگر کوئی خود قرآن پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے، تجوید سے واقف ہے، قرآن مجید یاد ہے، تو اس کو تنہا پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ بہرحال تراویح کی رکعتوں کے بارے میں اختلاف ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بہت سارے اختلافات ہیں، لیکن مفتہ بہ قول جو قول مختار ہے، جس پر عمل چلا آ رہا ہے شروع سے لے کر آج تک، وہ یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت سنت مؤکدہ ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے کسی ایک امام کے پیچھے۔ اور مکے والے چونکہ ہر 4 رکعت کے بعد طواف کرتے تھے، جو وقفہ دیا جاتا ہے تراویح کو، تراویح اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے، راحت لی جاتی ہے، جس میں استراحت آرام کیا جاتا ہے، یعنی تھوڑی دیر آرام سے بیٹھا جاتا ہے۔ اس وقت اختیار ہے خاموش رہے یا تسبیح پڑھے۔ لوگ تسبیح پڑھنے پر اعتراض کرتے ہیں یہ نئی بدعتیں کیا ہیں، اللہ کا ذکر کرنے سے نہیں روکنا چاہیے۔ اگر کوئی تسبیح پڑھ رہے ہیں اس کا بھی اختیار ہے، اگر کوئی خاموش ہے تو اس کو بھی ڈانٹنا نہیں چاہیے۔ طرفین سے جو تشدد اختیار کیا جا رہا ہے اس کو سختی کے ساتھ ترک کرنے کی ضرورت ہے، چھوڑنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تسبیح پڑھنے پر اعتراض کرتے ہیں اور جو تسبیح پڑھتے ہیں وہ لوگ خاموش بیٹھنے والوں پر اعتراض کرتے ہیں، جبکہ یہ چیز کوئی واجب یا فرض کے درجے میں نہیں ہے۔ فقہا نے فرمایا کہ کوئی خاموش بیٹھے تو بھی درست ہے، کوئی تسبیح پڑھے تو بھی درست ہے۔ مکے والے چونکہ ہر 4 رکعت کے بعد خاموش بیٹھنے کے بجائے وہ لوگ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، اہل مدینہ اس وقفے کے دوران 4 رکعت نماز ادا کرتے تھے، اسی لیے امام مالک کے پاس تراویح جملہ 36 رکعتیں ہیں۔ ہر 4 رکعت کے بعد 4 رکعت وہ لوگ جو درمیان میں وقفہ ہوتا ہے 4 رکعت کے بعد کا، اس وقفے میں بھی 4 رکعت نماز پڑھتے تھے۔ البتہ مکے والے چونکہ کعبے کے سامنے ہوتے تھے، اس لیے وہ لوگ طواف کر لیا کرتے تھے اتنے وقت میں، اور مدینے والے 4 رکعت نماز اور پڑھا کرتے تھے۔ بہرحال تراویح کے ضمن میں ایک کتاب جو جامعہ نظامیہ کے مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی صاحب ہیں، شیخ الفقہ جامعہ نظامیہ، حال ہی میں جو جنہوں نے شیخ الفقہ کا عہدہ سنبھالا ہے الحمدللہ، ان کی بھی ایک کتاب ہے نماز تراویح کا ثبوت احادیث شریفہ کے ذریعے، کچھ اس طرح اس کا عنوان ہے، جس میں انہوں نے نماز تراویح کے متعلق سیر حاصل بحث کی ہے۔ آپ حضرات اس کتاب سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں، اس کی بھی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اس طرح کی کتابوں کی بڑی اہمیت ہے، لہذا آپ حضرات تراویح کے ضمن میں اطمینان بخش معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، احادیث شریفہ چاہتے ہیں، صحابہ کا عمل، تابعین کا عمل، قرن اول کے مسلمانوں کے عمل کے تعلق سے جاننا چاہتے ہیں، تو اس کتاب کی طرف بھی رجوع کر سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 786، باب ما جاء فی فضل من فطر صائما، روزے دار کو افطار کرانے کی فضیلت۔ اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کو اس روزے دار کے روزے کے برابر ثواب ملے گا، اس روزے دار کے ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ حدثنا حناد حدثنا عبد الرحیم بن سلیمان عن عبد الملک بن ابی سلیمان عن عطاء عن زید بن خالد الجہنی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیئا قال وهذا حدیث حسن صحیح۔ حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ عنہ سے روایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے روزے دار کو روزہ افطار کرایا اس کے لیے اس روزے دار کے برابر ثواب ہے، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں کچھ کمی ہو۔ جو روزہ رکھا ہے اس کے روزے کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، افطار کرانے والے کو بھی ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر کسی کے پاس افطار کرانے کی سکت نہ ہو
وہ اہتمام نہ کر سکتا ہو کھجور اور دیگر میووں کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی پانی کا ایک گھونٹ بھی پلا دے روزے دار کو، اس کو بھی ثواب ملے گا روزے دار کے برابر۔ حدیث نمبر 787، باب الترغیب فی قیام شہر رمضان وما جاء فیہ من الفضل، نماز تراویح کی ترغیب اور اس کی فضیلت کا بیان۔ حدثنا عبد بن محمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير ان يأمرهم بعزيمة ويقول من قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك، ثم كان الامر كذلك في خلافة ابي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب على ذلك، وفي الباب عائشة هذا حديث صحيح وقد روي هذا الحديث ايضا عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام رمضان یعنی تراویح کی ترغیب دیتے تھے، رغبت دلاتے تھے، لیکن وجوبی طور پر حکم نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جس نے رمضان کی راتوں میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، عبادت کیا، اس کے سابقہ گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال باکمال تک یہی صورت رہی کہ تراویح کی ترغیب دی گئی، لیکن وجوبی طور پر کوئی حکم صادر نہیں کیا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں بھی یہی حال رہا کہ کوئی اس کے اندر سختی نہیں برتی گئی، بلکہ ترغیب دی گئی، قیام لیل کی رات میں جا کر عبادت کرنے کی فضیلت اہمیت بتائی گئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کے شروع میں بھی، خلافت کے زمانے کے ابتدا میں بھی یہی حالت رہی، لوگ تنہا پڑھتے رہے، تراویح کا اہتمام کرتے رہے، لیکن وجوبی طور پر کوئی حکم صادر نہیں ہوا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹ کر جماعتیں بنا کر نماز پڑھنے لگے ہیں، کوئی تنہا پڑھ رہے ہیں، کوئی اہتمام کر رہے ہیں اور کوئی نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک قاری کے پیچھے تمام مسلمانوں کو جمع کر دیا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا آپ نے حکم جاری فرمایا، اور یہ صحابہ کا اس پر اجماع ہوا۔ اگر کسی صحابی کو کوئی اختلاف ہوتا تو بلا خوف و خطر روک دیتے، ٹوک دیتے اور کہتے کہ عمر رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم نہیں دیا آپ اس کا التزام کیسے کرتے ہیں؟ صحابہ نے منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کا اس عمل پر اجماع ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت کی پیروی بھی لازم ہے اور میرے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کی سنت کی پیروی بھی لازم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار یقیناً خلفائے راشدین میں ہوتا ہے، اب دوسرے خلیفہ راشد ہیں، آپ کی سنت کی اور آپ کے طریقے کی پیروی بھی ہم پر لازم ہے، اور صحابہ کے عمل کی اتباع کرنے والا، ان میں سے کسی ایک صحابی کی بھی پیروی کرنے والا ہدایت کے راستے پر چل پڑتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے تم جس کسی کی بھی پیروی کرو گے ہر ایک اپنی جگہ مقتدا ہے، مرشد ہے، رہنمائی کرنے والا ہے، گمراہیوں سے، تاریکیوں سے نکال کر تم کو سیدھے راستے پر پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر ایک صحابی کے اندر یہ صلاحیت ہے، لہٰذا تم جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کے بھی پیچھے چلو گے، سیدھے راستے پر پہنچ جاؤ گے۔ الحمدللہ آج کی یہ 7ویں نشست روزوں کے بیان کی حدیث نمبر 767 سے شروع ہوئی تھی، الحمدللہ حدیث نمبر 787 پر آج کی اس نشست کا اختتام ہوتا ہے۔ اور روزوں کا بیان بھی الحمدللہ ختم ہوا۔ روزے کے ضمن میں جو مسائل تھے، البتہ سامعین سے اور اس درس کو سننے والوں سے ایک گزارش یہ کی جاتی ہے کہ وہ چونکہ خاص طور پر عبادت کے مسائل بڑے اہم ہوتے ہیں اور نازک ہوتے ہیں، اس سلسلے میں اپنی طرف سے کوئی فیصلہ کرنے کے بجائے علماء کرام سے رجوع ہوں، مسائل معلوم کریں، اور پوچھنا سوال کرنا بھی آدھا علم قرار دیا گیا ہے، کیونکہ بشر ہونے کی حیثیت سے مسائل بیان کرنے میں غلطی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے مفتیٰ بہ قول کیا ہے اور صحیح حکم کیا ہے، اس سلسلے میں مفتیان کرام سے، علماء کرام سے رجوع ہونے کی ضرورت ہے۔ اور آج کل تو بڑی سہولت ہو گئی ہے، صحابہ کرام دور دراز کا سفر کر کے مسئلے مسائل معلوم کرتے تھے، لیکن الحمدللہ آج گھر بیٹھے آن لائن فون کے ذریعے، ای میل کے ذریعے مسائل معلوم کیے جا سکتے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات سے یہ گزارش کی جاتی ہے کہ خواہ کسی بھی عبادت کا بیان گزرا ہو، چاہے نماز کا ہو یا روزے کا ہو یا حج کا ہو، اس سلسلے میں مقامی علماء کرام سے، مفتیان کرام سے جو مسائل بیان کرنے میں ماہر ہیں، جن پر آپ کو اعتماد ہیں، ان سے مسائل دریافت کر کے آپ اس کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اور کیونکہ کوئی بھی یہ دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ جو کچھ بیان کر رہا ہے
اس میں اس سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی، غلطی ہو سکتی ہے بیان کرنے میں، علماء سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، اسی لیے آپ حضرات سے یہ مؤدبانہ درخواست کی جاتی ہے کہ مسائل میں خاص طور پر اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے، کسی مسئلے میں شک ہو، ڈاؤٹ آ جائے، تو اس سلسلے میں مفتیان کرام سے معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احکام شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان و مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اے مولا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام جو اس ریکارڈنگ کا سلسلہ شروع کیا گیا تھا، اس میں برکت عطا فرما، آمین۔ اور دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، آمین۔ اور جو اس ریکارڈنگ کا اہتمام کر رہے ہیں اور اس سلسلے میں کوشش کر رہے ہیں اور امت مسلمہ تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ کو پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، سنتوں سے محبت رکھتے ہیں، احادیث شریفہ سے بے پناہ شغف رکھتے ہیں، اور اپنے شوق کا اظہار بھی وہ عملی صورت میں کرتے ہیں، مولا ان کی عمر و اقبال میں ترقی عطا فرما، آمین۔ صحت و عافیت کے ساتھ رکھ، آمین۔ عمر طویل کے ساتھ حسن عمل کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ان کے اہل و عیال کو خوشیاں عطا فرما، آمین۔ دین و دنیا کے مقاصد میں جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرما، آمین۔ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما، آمین۔ بیماریوں سے شفا کلی عطا فرما، آمین۔ صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما، آمین۔ سب کو صحت و عافیت سے رکھ، آمین۔ عافیت عطا فرما، دین میں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آمین۔ اے مولا ان کے بچوں کی تعلیم میں ان کی مدد فرما، آمین۔ اے مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل بچوں کو بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ دنیا کے ساتھ دین کی دولت سے بھی سرفراز فرما، آمین۔ اور خوب برکت عطا فرما، آمین۔ اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل دین میں استقامت عطا فرما، آمین۔ دین پر ثابت قدمی عطا فرما، آمین۔ فضل فرما دے، کرم فرما دے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث شریفہ کی برکت سے مولا ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما۔ آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی کو لوگوں تک پہنچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل ہم کو بھی اس دعا میں شامل فرما، آمین۔ کہ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات مبارکہ کو امت تک پہنچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہماری طاقت اور قوت کا کوئی دخل نہیں ہے، آمین۔ محض تیرے فضل سے یہ کام پائے تکمیل کو پہنچا۔ مولا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل اس خدمت کو قبول فرما، آمین۔ اور جو اس کا اہتمام کر رہے ہیں خاص طور پر ان پر فضل فرما دے، آمین۔ دنیا میں عزت کی زندگی اور ایمان کی موت نصیب فرما، آمین۔ صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین۔ قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ طفیل مولا جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔